اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آیت نمبر 113 ہے۔ موضوع اس کا ابھی وہی ہے، فرقہ وادیت۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے، امت موسوی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دو گروہ ہیں، یہود اور بنی اسرائیل۔ جیسے امت مسلمہ کے دو بڑے گروہ ہیں، شیعہ اور سنی، باقی سارے اسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا پہلا گروہ یہود تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جن پر ایمان لائے ان کو عیسائی کہہ دیا گیا۔ تو یہ دو گروہ بن گئے، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ خیر، وہ دونوں کافر ہیں بھی، کیوں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کافر تھے۔ اب بتائیں کیوں؟ خدائی کا دعویٰ، ایک منٹ، کس نے کیا؟ یہودی عیسائی کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ تو خود خدائی کا دعویٰ نہیں نا کیا نہ۔ جملہ بالکل صحیح کرے، جب آپ دین پر بات کر رہے ہو آپ کا جملہ اور الفاظ کا انتخاب بالکل درست ہونا چاہیے۔ خود خدائی کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا، نمرود نے کیا تھا، یہودی عیسائیوں نے نہیں کیا تھا۔ آپ کو کہنا چاہیے انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا مان لیا تھا۔ شاباش، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن آپ کا جملہ بھی صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے، ہم تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں، جنہوں نے آپ سے بحث کرنی ہے وہ تو آپ کے بات کو پکڑ کے آپ کے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ہاں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو اور اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اللہ نے خود کہا کہ تم لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے دین کو بدلا، شرک کیا، اور اس کے ساتھ اس سے بھی پہلے شرک تو تھوڑے عرصے بعد آیا نا۔ عیسائیوں میں بھی عیسائیت کی یہ شکل تو بعد میں آئی ہے، تقریباً 60-70 سال بعد آئی ہے۔ تو پہلے کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ جو یہود تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ہے نا، تو کافر ہوئے، کافر ہو گئے۔ حالانکہ موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، جڑا نبی مر جاندہ انہوں مان لیندے، جیندے نہیں منے ہیں نا ظالمان۔ جب عزیر علیہ السلام زندہ تھے ان کی کون سی قدر کی انہوں نے، لیکن جب عزیر علیہ السلام وفات پا گئے تو پھر عزیر نبی ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے کچھ نبیوں کو نہیں مانا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، نہیں مانا۔ حضرت یحییٰ کو نبی نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا علیہ السلام۔ اور یہ وہ نبی ہیں جو اکٹھے ایک ٹائم پیریڈ میں آگے پیچھے موجود تھے، یعنی زکریا تھے، یحییٰ اور عیسیٰ اس وقت بچے تھے، پھر زکریا شہید ہو گئے، تو یحییٰ اور عیسیٰ کا تو سیم ٹائم ہے، پھر یحییٰ بھی شہید کر دیے گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تو مار ہی ڈالا تھا، وہ تو اللہ نے نہیں رکھا تھا تو اللہ لے گئے، اور آج تک یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مار دیا۔ آپ نے پڑھا ہے نا سورہ آل عمران میں کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ کو، نہ صلیب چڑھایا، ہم لے گئے عیسیٰ کو، اور وہ آج تک بحث کرتے نہیں ہم نے مار دیا عیسیٰ کو علیہ السلام۔ تو ان نبیوں کے انکار کی وجہ سے یہود کافر ہو گئے۔ بے شک وہ توریت کو مانتے ہیں، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پر سب نبیوں کو ماننا ہوگا، ایک نبی کا انکاری بھی کافر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے اولین جو تھے ان کے صحابہ، وہ تو سب نبیوں کو مانتے تھے، لیکن جب عیسائیت بنا دی گئی تو پھر وائس ورثہ انہوں نے بھی کچھ نبیوں کو مانا اور کچھ کا انکار کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے توریت کو رد کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی کفر کا ارتکاب کرنے لگے۔ پھر تو آ گئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں نے مل کر انکار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دونوں میں اتحاد بھی ہو گیا، تو پھر تو دونوں ہی گروہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایکچولی دونوں ہی کفر کا ارتکاب کر رہے تھے، شرک کا ارتکاب بھی کر رہے تھے۔ یہود نے اپنے بزرگوں کو، ولیوں کو اللہ کا شریک بنایا، اسی طرح جیسے آج ہم نے بنایا۔ ہم نے
دین کا وہی ماڈل بنایا ہوا ہے فقہ میں بھی اور درویشی میں بھی، جو یہود کا ماڈل ہے. ہم مینوان ان کے پیروں پہ کھڑے ہیں. اور جو عیسائی ہیں انہوں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا اور زیادہ. بزرگوں کو تو وہ بھی پوجتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بھی بنا لیا اور بت بنا کر بت پرستی شروع کر. سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے دونوں ہی گروہ دین سے خارج ہو گئے، لیکن دونوں گروہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور یہ دونوں گروہ ایک ہی امت کے دو گروہ. اور اب ان دونوں گروہوں کے اندر 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 بہت سارے گروہ. امت مسلمہ میں بدقسمتی سے دو گروہ بنے ہمارے بھی، شیعہ اور سنی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کی. پھر ان کے اندر گروہ در گروہ تقسیم ہوتی گئی. ہاں، امت کا ایک حصہ حق پر ہے اور ہمیشہ رہے گا. کون سا گروہ ہے جی؟ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ اور رسول کی سنت، کتاب اللہ، سنت رسول اور گروہ صحابہ کو پکڑے ہوئے. باقی سارے گروہ کہیں نہ کہیں گمراہی میں پڑے ہوئے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. اب ان گروہوں کا کیا ہوگا اللہ کو علم ہے. بات یہ ہے، یاد رکھیں، ہر گروہ کا اور ہر بندے کا حساب ہوگا، یعنی کہ اجتماعی بھی ہوگا بینگ اے گروپ، اور انڈیویجول بھی ہونا. اب بات یہ ہے کہ جو کفر اور شرک میں ملوث پایا جائے گا اس کی معافی تو پھر نہیں ہے، کہ ہے نہیں ہے نا. لیکن اگر شرک نہیں کیا تو پھر معافی کا امکان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا ہر بندہ معاف کر دیا جائے گا مگر یہ کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا. بشرط کے لفظ استعمال ہوا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے شرط. شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا، یعنی یہ کہ کبیر شرک نہیں کیا اور مومن تھا تو معاف کر دیا جائے گا، ان کی توحید شرط ہے. تو جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کا معاملہ مشکل. اور شرک کی شکلوں میں جو شکل تو بالکل واضح ہے وہ تو ہے یہ قبر پرستی، یہ بہت سارے لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی. پھر ایک اور بہت بڑی جو شکل ہے جس میں امت کا سب سے بڑا حصہ گرفتار ہے وہ ہے فرقہ واریت، اور یہ میں نے آپ کو کل بھی وضاحت سے کہا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ سیاسی نظام بھی ہے. سیاسی نظام ہم بدل نہیں سکتے، فرض کریں، یعنی ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، کم از کم اس کو کنڈیم تو کر سکتے ہیں. قوانین اللہ کے نافذ کر کے غیر اللہ کے قوانین نافذ کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست میں اسلام کا نظام قائم نہ ہو اور دوسرا نظام قائم ہو. پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے، پینل کوڈ چینج ہوا. پاکستان کا پینل کوڈ ہوتا ہے ان گناہوں پر سزا دینا، ان جرائم پر سزا دینا جن کے اوپر سزا بنی ہوئی ہے. تعزیری اس کو کہتے ہیں جرائم، اردو میں کہتے ہیں تعزیری جرائم اور انگلش میں کہتے ہیں پینل کوڈ. تو جو کوڈ آف پنشمنٹ ہے، پینلٹی سے ہے نا پینل، تو کوڈ آف پینلٹی جو ہے، سزا کی جو اصول ہیں، وہ کیا اسلام کے تحت نہیں ہے نا. وہ سارے وہ ہے جو برٹش گورنمنٹ نے رائج کی. تو اسلام ایک جو اسلامی حکومت جو ہے اس میں تو اسلامی قوانین ہونے چاہیے. تو اسلامی قوانین کا نفاذ نہ ہونا اور طاقت رکھنے کے باوجود، اسلامی حکومت ہے نا، ہم چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، تو اس طاقت رکھنے کے باوجود اس اللہ کے قوانین نافذ نہ کرنا اور غیر اللہ کے قوانین کا نفاذ رکھنا اور اس کو قبول کرنا شرک ہے. کیونکہ قانون سازی کی اتھارٹی صرف اللہ کو. یہ اصول جان لیں، سپریم اتھارٹی آف لا، دا سپریم جیورسٹ اللہ. اللہ مقننہ ہے جی، اللہ قانون ساز ہے. نبی بھی قانون سازی نہیں کرتے، یہ لکھ لیجئے دماغوں میں، دلوں میں. کبھی کسی نبی نے قانون سازی نہیں کی. لہٰذا آپ دیکھیں زہار کا جو معاملہ ہے اس میں یاد ہے نا زہار، کہ قسم کھا لیتے تھے کہ تم مجھ پر حرام ہو، بالکل تم آج سے میری ماں کی طرح ہو، تم میرے لیے آج سے میری ماں کی طرح ہو. تو ایک صحابیہ کے میاں نے قسم کھا لی، بزرگ، دونوں بڈھے تھے، بزرگ لوگ تھے، لیکن غصہ آیا، لڑائی ہوئی تو کہہ دیا.
تو عربوں میں اس کو طلاق کی شکل مانا جاتا تھا، یعنی کہ سیپریشن کی. طلاق بھی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ کہتے تھے اب تو یہ ماں ہو گئی، اب تو یہ اس کی ماں ہو گئی. تو وہ نہ رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے، تو رول جاتی تھی بیچاری عورتیں. بس یہ ہو سکتا تھا کہ طلاق لے سکتی تھی پھر، کہ نہیں رکھنا تو طلاق دے دو. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے ایسے ایسے زہار کیا تو میں اب کیا کروں؟ تو آپ نے کہا طلاق لے کے دوسری شادی کر لیں. تو انہوں نے کہا ہاں، اب ان سفید بالوں کے ساتھ میں دوسرا شوہر ڈھونڈوں. بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں آپ مجھے. پریشان تھی، بزرگ تھی، تھوڑی بگڑ گئیں تو آپ کے ساتھ ہارش ہو گئی. تو آپ اماں کہتی ہیں سر جھکا کے سنتے رہے ان کی بات. تو پھر روتی ہوئی وہ جانے لگی اور اللہ نے پھر زہار کا طریقہ اتارا، زہار کا حل اتارا نا. کیا حل ہے؟ 4 مہینے کا ٹائم ہے، 4 مہینے میں یا تو رجوع کر لو اور یا پھر طلاق دے دو، معاملہ ختم کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زہار کا حکم آیا نا سارا. کون سی صورت ہے؟ جی جی میں رکی ہوئی ہوں. سورہ مجادلہ. کیا لفظ ہے؟ پارے کا نام کیا ہے اور سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قد سمیع اللہ یحاورکما. سن لیا اللہ نے اس وقت جب تم دونوں بحث کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، یعنی کہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. کہا کہ وہی کہا جو اس وقت تک ہوتا تھا، جو رائج تھا، کہ آپ طلاق لے کر دوسری جگہ شادی کر لیں. تو وہ اس پر ناراض ہوئی تو آپ نے کوئی حل خود سے نہیں بتایا. آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ وہی آئی اور وہ نکل چکی تھیں آپ کے کمرے سے اور آپ نے واپس بلوایا اور پھر انہیں آیات سنائی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نبی قانون سازی نہیں کرتے. جب قانون ملتا ہے پھر اس کو اپلائی کرتے. آپ کو قانون سازی کی اجازت صرف اپنے میونسپل لاز وغیرہ کے لیے، لائف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے بھی قانون سازی کے اصول بنا دیے گئے. آپ اپنے چھوٹے موٹے، جیسے آپ نے گاڑیوں کی پارکنگ کے رولز بنانے ہیں، آپ نے ٹریفک کے رولز بنانے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے قانون سازی کی حدود مقرر کی گئی ہیں کہ ان لمٹس کے اندر بیٹھ کر کام کرو گے. یعنی کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کا لا نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ، ظلم کا قانون نہیں ہونا چاہیے. تو قانون سازی اللہ کا حق ہے اور اللہ کا قانون ہی استعمال میں آئے گا. اور جب ہم اللہ کے سوا کسی کو قانون سازی کی اتھارٹی دے دیتے ہیں، یعنی کہ قرآن ایک طرف رکھ دو، حدیث ایک طرف رکھ دو، اپنی مرضی سے جو چاہے قانون بنا لو، تو وہ پھر اللہ کے مد مقابل ماننا ہے. لہٰذا جب برٹش گورنمنٹ آئی، اس نے اپنے حساب سے قوانین بنائے، لگائے. چلو اس وقت تو ہم غلام تھے، بس نہیں چلا، انہوں نے لگا دی، چلے مان لیا. حالانکہ اتنی بھی بات نہیں تھی، ہو جاتے کھڑے. وہی بات ہے، سنت حسینی ہی ادا کر دیتے، جان سے ہی چلے جاتے. لیکن جان بڑی عزیز چیز. جھوم جھوم کر کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آسان ہے، پر جان دینا اوہو بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے زندگی. آج تک آپ نے کس کو مرتے دیکھا ہے؟ انسان مرتا ہی تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی صحابہ کو، پھر بھی کوئی ان کے غم میں مرا نہیں مرا. تو زندگی بڑی محبوب ہے جی، اور خاص طور پر دنیا پرستوں کو، جنہوں نے اپنی زندگی کے 20-20 سال کو پلان کر رکھا ہے، انشورنس لے رکھی ہیں. مرنے کے لیے تھوڑی لی ہیں، زندگیاں بنانے کے لیے لی. تو جو زندگی کے اتنے حریص ہیں وہ جان دیں گے. لہٰذا اس وقت کے علماء بھی جان نہیں دے سکے اور انہوں نے اس قانون کو قبول کیا. پھر 1947 میں ہم آزاد ہو گئے، ہمارا خطہ تو ایٹ لیسٹ آزاد ہو گئے. لیکن آج تک ہم اسی قانون کو نافذ کر کے اپنے سر پر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آزادی کے بعد بھی آج تک ان قوانین کو ہٹا کر اسلامی قوانین لانے کا خیال ہی نہیں آیا. جرت تو بات کی بات ہے، وہ آئیڈیا ہی کسی کو نہیں آیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اسلام کا قانون نافذ ہو جائے گا تو پھر ہاتھ تو ان کے بھی کٹیں گے. بہت سارے مسائل ہیں جی.
संसार होने वालों में पहली लाइन में कौन खड़ा होगा, ये भी एक सवाल है। बहरहाल कहने का मकसद मेरा ये है कि ये भी शिर्क है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है, कंडेम करें, लोगों में सोच पैदा करेंगे तो होगी ना। आपको क्या लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली थी कुफारे मक्का ने? यही बात थी ना कि आप कहते थे कि अल्लाह का दीन नाफिज होगा। ऐसा मुआशरा कायम करना होता तो वो तो अबू जहल को भी गवारा था, वो तो अबू लहाब को भी। आपको पता है नबूवत के ऐलान के 5वें साल में घुटनों पर आ गए थे कुफारे मक्का कि जो तुम चाहो करो, जो चाहे हम करें, बस हमारे रास्ते में ना हो। आ गए थे ना इस बात पर, जिस पर सूरह काफिरून फिर उतरी थी। तो वो यही कह रहे थे, जो तुमने करना है करो, जो हमने करना है करें, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें कुछ ना करो, बस। तो वो ऐसे ही मुआशरा था ना जैसे ही पाकिस्तान में वो कहते थे ऐसा मुआशरा कायम कर लो मोहम्मद, हमें तुम्हारे दिन से कोई मसला नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज भी आपको, अगर आप किसी गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में रहते हैं, आप यूरोप में हैं, आप अमेरिका में हैं, वो आपको नमाज पढ़ने के लिए जगह भी दे देंगे, ईद की नमाज के लिए भी जगह दे देंगे, चर्च में आपको खोलकर जगह दे देंगे, वो आपको पार्क में अलाउ कर देंगे कि हाँ यहाँ पर आप पढ़े नमाज, हम बड़े हारमोनी वाले लोग हैं, हम बड़े बुर्दबार लोग हैं, हलीमुत्तबा हैं, हम पढ़े हम। आपको रमजान में वो जल्दी छुट्टी भी जो है वो हुकूमत ऐलान कर देगी कि इनकी अफ्तारी के औकात में छुट्टी दो। वो आपको अफ्तार की पार्टीज भी देंगे, हत्ता कि बिकिंगम पैलेस में भी बुलाएंगे, आपको व्हाइट हाउस में भी बुलाएंगे, आपके लिए आजादी जो है अफ्तार पार्टी रखेंगे। और वो आपको जो है ईद के लिए आजादी टिकट भी जारी कर देंगे, और आपके लिए सेले भी लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो आपको किसी चीज में रुकावट नहीं डालेंगे। अनटिल और अनलेस आप खड़े होकर ये नहीं कहेंगे मुझे इस्लाम का कानून चाहिए। जिस दिन आपने ये कहा, मैं देखती हूँ कहां जाती है सारी हारमोनी इनकी, कहां जाता है इनका पीस, वो फाख्ताएं कहां उड़ती हैं जिन्होंने बनाई हुई हैं। गिद्धों की तरह टूटेंगे आप, क्योंकि उन्हें आपके कोड ऑफ इबादा से कोई मसला नहीं। आप इबादत करना चाहते हैं करें, नमाज पढ़ना चाहते हो प्लीज पढ़ो, डू योर प्रेयर, कोई मसला नहीं। मसला है निजाम से, निजाम वो नहीं चाहिए, इस्लाम का निजाम नहीं चाहिए। तो जिस दिन आप निजाम के लिए खड़े होंगे वो उस दिन आपके अगेंस्ट हो। इसीलिए पाकिस्तान शुरू से लोगों की नजरों में खटकता है, क्योंकि जिना जिना को क्यों फौरी तौर पर मरवाया गया, यही वजह थी, क्योंकि जिना से बार बार पूछा गया आपने आइन नहीं बनाया, आपने आइन नहीं बनाया। जिना जवाब देते थे हमारा आइन बना हुआ है 1400 साल पहले, हम पाकिस्तान में इस्लाम के उसूलों का अमली तजर्बा करेंगे। ये बात जिना ने बारहा कही है, बारहा कही है, अपने इंटरव्यूज में कही, अपनी डिबेट्स में कही। और वो ये दलील बनाते थे, जब ये डिबेट हो रही थी, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, इवन मुस्लिम लीडर्स थे, वो कहते थे कि तकसीम नहीं होनी चाहिए, भाई भाई में तकसीम नहीं होनी चाहिए, हम एक खित्ते के लोग हैं, हम भाई भाई हैं। तो जिना का पॉइंट ही ये था कि हम एक अलहदा मुल्क चाहते हैं जो इस्लामी मुमलिकत हो, और हम उस रियासत के अंदर इस्लाम के कवानीन को अप्लाई करें और दुनिया को दिखा सकें कि एक इस्लामी रियासत कैसी होती। उस बंदे की नीयत और इरादा यही था, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा। अब उसके बाद ये है कि उनको मौका ही नहीं मिला, इतने सारे मसाइल थे, 1 साल के अंदर तो फौत हो गए वो। तो उसके बाद पाकिस्तान को खड़ा नहीं होने दिया गया कि कहीं इस्लाम का कानून नाफिज ही ना हो जाए, एक प्रैक्टिकल इस्लामी रियासत कायम ही ना हो जाए कहीं। तो लिहाजा इस्लाम के कवानीन नाफिज नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उनके रास्ते को काटते हैं ना। तो आप अब पहली बात तो ये है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस्लामी कवानीन के नफाज की कोशिश करें। अब इस कोशिश के लिए हर हर एक मुशक्कत झेली जाएगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली। अब उतना ईमान नहीं है, लेवल कमजोर है ना हमारा, तो फिर कम से कम जुबान से तो बुरा कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाथ से बदल दिया ना, जंगे भी लड़ी, सब कुछ सहा, एक कुरान के नफाज के लिए। कुरान का नफाज क्या है? यही है ना कुरान का नफाज, पीनल कोड कुरान का हो, आपका जुडिशियल सिस्टम कुरान के मातहत हो, निजाम इंसाफ आपका।
آپ کا معاشی نظام بھی اسلام کے ماتحت ہو، اور آپ کا سیاسی نظام بھی اسلام کے ماتحت ہو، اور آپ کا معاشرتی نظام بھی اسلام کے ماتحت ہو۔ قرآن کا نفاذ اسی کا نام ہے، کیونکہ زندگی کن چیزوں پر چلتی ہے؟ نظام انصاف، جوڈیشری۔ جوڈیشری چاہیے نا، یہ ایسی جوڈیشری تھوڑی ہوگی پیسے لے کر بک جانے والے لوگ۔ جوڈیشل سسٹم تو پھر یہ ہے، امیر المومنین ہے علی، خلیفہ وقت ہے، ان کو بلایا جاتا ہے ایک کیس کے سلسلے میں، ان کی زرہ چوری ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے کیس دائر کیا، ان کے کسی کے پاس دیکھی، پہچان لی، کیس دائر کیا کہ یہ میری زرہ ہے۔ امیر المومنین تھے، لے نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ دو فوجی بھیجتے، وہ دو چپیڑے مارتے، جیسے آپ کے فوجی کر رہے ہیں، دو چپیڑے مارتے۔ زرہ بھی علی کی تھی، چوری ہو گئی تھی، انہوں نے پہچان بھی لی تھی، دو چپیڑے مارتے، زرہ اتروا کے لے جاتے۔ کیا کر سکتا تھا وہ بندہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا نا۔ لیکن وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، وہ ظالم حاکم نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کیس کیا عدالت میں، یعنی کہ انہوں نے جا کے رپورٹ کرائی، جیسے، کیونکہ انصاف کی نظر میں سب برابر ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو تو چاہے وہ عام آدمی ہو، کسی کو کوئی پریفرنس حاصل نہیں۔ لہٰذا رپورٹ کرائی، رپورٹ کے نتیجے میں وہ زیرہ ظاہری بات ہے لے لی گئی اور عدالت میں کیس شروع ہوا۔ تو علی بھی حاضر ہوئے اپنی اس کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ گواہ لائیں، تو گواہی میں حضرت حسن اور حضرت علی کے غلام قمبر جو ہے وہ پیش ہوئے۔ تو جج صاحب نے کہا، اور بالکل صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے علی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی مالک کے لیے قبول نہیں ہوگی، کوئی اور گواہ لائیں جو کہ امپارشل ہو۔ حضرت علی نے کہا اور تو کوئی گواہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیس ہی نہیں بنتا۔ آپ کو، سب کو پتا تھا علی سچے ہیں، جج کو بھی پتا تھا، لیکن بات سچ کی نہیں ہے نا، عدالت میں تو بات ثبوت کی ہے۔ یہ ہے جوڈیشل سسٹم۔ لہٰذا جج نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا کہ آپ کے پاس گواہی نہیں ہے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، آپ تو خود عالم ہیں کہ امپارشل گواہی کے بغیر میں فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت علی نے مانا، کیس خارج کر دیا گیا۔ پھر وہ بندہ شرمندہ بھی ہوا، وہ آیا بھی، اس نے علی کو زرہ بھی واپس کی، مگر حضرت علی نے اسی کو دے دی کہ تم ہی رکھ لو۔ اس کو پہلے شرمندگی نہیں ہوئی، شرمندگی اس کو کورٹ آف جسٹس کے امپارشل انصاف کی بنا پر ہوئی۔ ایسا کورٹ آف جسٹس چاہیے جس میں سب برابر ہے، ہر کوئی برابر ہے۔ لہذا جوڈیشری قرآن کے مطابق دوسرا سب سے بڑا پلر کیا ہے حکومت کا؟ اکانومی، معیشت، اسلام کے تحت، یعنی کہ غیر سودی۔ اور اس وقت دنیا میں جتنا فساد ہے، جہاں فساد ہے اس کے پیچھے یہودی کھڑے۔ یہود جو ہے نا، اس دیو کی جان جو ہے نا وہ سود میں ہے۔ یہ سود وہ طوطا ہے جس کی گردن مروڑ تو یہود اپنے آپ مر جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بائیکاٹ کر کے یہودیوں کو مات دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اور اس وقت آپ لڑ کے بھی نہیں دے سکتے، اس وقت نہیں دے سکتے، مستقبل میں دیں گے، ابھی نہیں دے سکتے۔ ابھی اسرائیل کی دفاعی حالت اتنی مضبوط ہے کہ فی الحال کوئی دنیا کا ملک اس کو شکست تنہا نہیں دے سکتا، کمبائن ہو جائیں دولت بات۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اتنا مضبوط راڈار سسٹم اپنا رکھا ہے کہ کوئی میزائل پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو انہوں نے 700 میزائل چلا کر ہمارے سر پہ احسان کیا نا حماس والوں نے، مجھے تو حماس والوں کا کیریکٹر آج تک سمجھ نہیں آیا، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ میں بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ وہ کامن سینس کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں، ہمیشہ وہ جنگ شروع کرتے ہیں، اسی طرح کا بیوقوفانہ حملہ کرتے ہیں، نتیجے میں ایک ٹکڑا لے جاتا ہے اسرائیل۔ ان کو پتا ہے کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، کم از کم اپنے لوگوں کی حفاظت تو کر لو۔ آپ دیکھیں اس وقت فاسفورس بم چلا رہے ہیں، بچوں کو جلا رہے ہیں، کتنا بچہ مرا ہے، کتنا 20,000 بچے کی موت ہوئی ہے اس عرصے میں۔ جینوسائیڈ ہے، لیکن اس جینوسائیڈ کے ذمہ دار اسرائیلی تو ہے ہی، مجھے تو حماس والے لگتے ہیں۔ جب آپ اپنے لوگوں کو بچانے تک کی طاقت نہیں رکھتے، آپ جنگ چھیڑتے کیوں ہیں؟ جو حالات ہیں وہ تو ہیں۔
آپ اس وقت جا کر ان سے لڑنا شروع کریں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے علاقے کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ بے وجہ جا کر جنگ چھیڑتے ہیں، کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے حماس کا کیریکٹر بھی، میں تو کم از کم کنفیوزڈ ہی۔ اینی ویز، انہوں نے جو 700 میزائل چلائے تھے، ہٹ کیا؟ کسی میزائل نے ہٹ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ان کا راڈار سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ دوری پر ہی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ کوئی پاس نہیں پہنچتا۔ انہوں نے ایک حفاظتی حصار ایسا قائم کر لیا۔ اس وقت سب سے مضبوط دفاع اگر کسی ملک کا ہے نا، وہ اسرائیل، یاد رکھیے۔ فی الحال اسرائیل کو مات دینے کی طاقت کسی ایک ملک میں نہیں ہے۔ ہاں میں نے کہا نا، اجتماعیت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے وہ الگ بات، اور اجتماعیت فی الحال ہمارے لوگوں میں آ نہیں سکتی۔ تو ان کا حل جو ہے نا اس وقت اور ہمیشہ ایک چیز میں، اکانومی۔ وہ اکانومی ٹیک اوور کیے ہوئے ہیں دنیا کی، اور اسی اکنامیکل تھریٹ کے سہارے وہ اپنے حق میں فیصلے کراتے ہیں۔ انہوں نے برسوں نہیں، صدیوں محنت کر کے دنیا کو IMF کے پنجے میں جکڑا ہے۔ آج سود کو ختم کر دیں، آج اسرائیل اپنی موت مر جائے۔ تو لہذا اکانومی اکارڈنگ ٹو دا قرآنک رول، اور قرآن کا ایک بنیادی رول ہے، باقی سارے تو اس کے ارد گرد ہے نا، ایک بنیادی رول ہے، سود سے پاک اکانومی، سے نو ٹو انٹرسٹ۔ کتنا اچھا نام رکھا ہے نا، سود کا نام کیا رکھا؟ انٹرسٹ۔ اس کو کہنا چاہیے ویسٹڈ انٹرسٹ، کیونکہ ان کا تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سود میں جکڑ کر دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں ساری دنیا کی اکانومی کو، صرف ہماری نہیں۔ تو اکانومی بھی قرآن کے تحت، اور سوشل سسٹم بھی، آپ کا معاشرتی نظام کا قرآن کے تحت، اور آپ کا سیاسی نظام، سیاسی نظام میں کیا ہے؟ آپ کی ایگزیکٹو، قرآن کے تحت۔ یہ چار چیزیں قرآن کے تحت آئیں گی تو قرآن کا نظام نافذ ہوگا، اور اسی نظام کے نفاذ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی جو آپ سب جانتے ہیں۔ خالی اگر اس طرح کا اسلام چاہیے ہوتا نا جیسا آج ہم پیش کر رہے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی مان لینا تھا عربوں نے، وہ تو ایسے ہی مان لینا۔ یہ نفاذ تو ہمارے یہاں جو غیر اسلامی قوانین رائج ہیں ان کو قبول کرنا ٹھنڈے دل سے، اور کوئی بات نہیں جی وہ اس طرح کی سوچیں رکھنا کہ نہیں اسلام کے قوانین پرانے ہو گئے ہیں، ظالمانہ ہے، کچھ بھی، یا کچھ بھی نہ سوچنا، ہی کہنا اسی کی کر سکتے ہیں، جو چلتا پہ سو چلتا پہ، جتنے سارے اسی تھی اوتھے اسی، یہ والی باتیں یہ سب شرک ہے۔ ہمیں اسلام کے قوانین کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے، اور پہلا لیول ہے ہاتھ سے روکنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ہماری اکثریت کی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا لیول زبان سے برا کہنا، یعنی کہ منہ سے آواز تو نکالیں کہ ہمیں اسلامی قوانین چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے غیر اسلامی قانون، کہیں تو صحیح، اس پر بات تو کریں۔ اتنے سارے اب تو آپ کو پتا ہے سوشل فورمز ہیں، کسی بھی سوشل فورم کو جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، گئے گزرے ہیں، تو پھر دل میں تو برا سمجھے، نفرت تو کریں اس ظلم کے نظام سے۔ یہ ظلم کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے جہاں ان لمیٹڈ، یعنی کتنے زیرو آتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، جتنے ان لوگوں نے کرپشنیں کی ہیں سارے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، یہ سارا ٹولہ جو حکمرانوں کا اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، مشرف صاحب مر گئے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اس کا فگر کتنا ہے ہم یہ بھی سمجھ نہیں پاتے، اتنے ہی لوگوں نے کرپشن کی ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہمیشہ 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 ہم پوری زندگی دیکھتے ہوئے آ رہے، سارے کرپشن کے الزامات بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی چیز کے ختم کر کے ان کو دوبارہ حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو بیچارہ ایک کسان ہے، اس نے کوئی زرعی قرضہ لیا ہے 30,000 40,000 50,000 لاکھ کا، وہ بیچارہ پے نہیں کر سکتا، اس کا ٹریکٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ایک بیچارہ غریب مزدور ہے، اس نے مجبوری پہ کوئی قرضہ لے لیا اور وہ پے نہیں کر سکتا، تو آ کے جو کچھ بھی ہے وہ لے جاتے، اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام،
یہ ظلم کا نظام ہے، جہاں عام آدمی کو روٹی پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، وہ بیچارہ جاتا ہے نا، ایک وہی بات ہے، کسان وہ اپنے بیجوں کے ہی پیسے لینے جاتا ہے تو اس کو سود پر قرضہ دیتے ہیں، اور اگر اس بیچارے کی فصل نہیں ہوئی، وہ نہیں پے کر سکا، تو وہی بات ہے کہ اس کے گھر کے برتن تک اٹھا کے لے جاتے، اس کو قید میں ڈال دیتے کہ تم بینک کرپٹ ہو گئے ہو، حالانکہ اس بیچارے نے کتنے پیسے دینے ہیں، 30-40 ہزار، 1 آدھ لاکھ، کتنے اس کے لیے ہوں گے؟ اس کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا جنہوں نے فراڈ کر رکھا ہے، وہ بے داغ دامن کے، ان کا یہ حال ہے، یہ ظلم کا نظام۔ تو کم از کم اس ظلم کے نظام کو ظلم کا نظام تو کہیں، کہہ نہیں سکتے تو دل میں نفرت تو کریں کہ یہ کیا ظلم کا نظام مسلط ہے ہم، جس میں عام بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سسٹم، اس پر اتنا، یعنی اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا نا کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا۔ آپ یقین مانیے، میں آپ کو پوری سنجیدگی اور ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، یہ شرک ہے۔ ان قوانین کو درست ماننا اور ان کے لیے نفرت بھی دل میں محسوس نہ کرنا، غیر اسلامی قوانین کو تسلیم کرنا، ان پر نفرت بھی محسوس نہ کرنا، یہ شرک ہے۔ تو شرک سے دامن بچائیں گے تبھی جنت میں جائیں گے، بس یہ مان لیں، یہ سوچ لیں اور یہ سمجھ لیں۔ تو دیکھیے یہود کی بات پھر اب، کیونکہ موضوع یہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وکالت یہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر کھڑے نہیں ہیں، وکالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی تو شے کوئی نہیں ہے نا، کسی چیز پر نہیں ہے۔ مانا وہی ہے بھیا، او دیوبندی چھوڑو یہ تو کافر ہے، اور بریلیو چھڈو یہ تے کافر نے، اور شیعہ او چھڈو کافر نے، سنی شیعہ کہتے ہیں وہ کافر نے، ہے نا۔ تو سارے کافروں کے اندر مومن کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن انشا کا ایک طنزیہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دائرہ، دائرہ گول ہوتا ہے، اس کا کوئی اینگل، زاویہ، اس کا کوئی زاویہ نہیں ہے۔ پہلے ایک دائرہ اسلام کا ہوا کرتا تھا جس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل لوگوں کو خارج کیا جاتا ہے نا۔ سوچ لیں۔ اور میں پھر آپ سے عرض کروں گی، دنیا میں آپ کے آئی ڈی کارڈ فیصلہ کرتے ہیں، آخرت میں نہیں کریں گے۔ آخرت میں ایمان اور عقیدہ فیصلہ کریں گے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ فائنلی بات توحید پر آ کر ختم ہو جانی۔ تو کہتے ہیں نا، ایک نقطے تے گل مکدی ہے، پھڑ نقطہ چھوڑ دلیلہ میں۔ نقطہ توحید ہے، بنیاد توحید ہے، اور فائنلی پھر اللہ پاک نے کیا کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا جائیے محمد، جس کے دل میں اتنی توحید ہے نکال دیں۔ آخری گروہ جو نکلے گا رائی کے دانے برابر توحید والا، ہے نا۔ تو پھر بات اینڈ پر آ کر ختم ہونی ہے توحید پر۔ تو جہنم میں ہمیشگی کا باعث بنے گا شرک، شرک چھوڑ، اور شرک کی ہر قسم چھوڑ، اور شرک کی ایک بڑی قسم نفس پرستی بھی ہے، اس پر بعد میں بات کریں۔ بعد میں کیوں کریں گے؟ اس لیے بعد میں کریں گے کہ ابھی موضوع فرقہ واریت کا ہے نا، پھر سب کچھ خلط ملط ہو جاتا، اس لیے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کافر، عیسائی کہتے ہیں یہودی کافر، حالانکہ کتابیں کمبائن ہے نا، تو ریت سبھی کی ہے اور انجیل بھی سبھی کی تھی، ان کی ساروں کے لیے آئی تھی نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کتاب ایک پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے پاس تو پھر کتابیں 2-3 تھیں، تو ریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، ساڑھے کل تک کوئی قرآن ہے نا۔ تو ہم کیا بہانہ بنائیں گے؟ ہم تو بہانہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر ان کی کتابیں تو تھوڑی سی بدل گئیں، ہماری تو بدلی بھی نہیں، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری کتاب تبدیلی سے بھی محفوظ ہے، تحریف سے بھی محفوظ ہے، اور ایک اور بھی ریزن ہے ان کے پاس،
ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کو اصل توریت انجیل ملتی نہیں, اور جتنی ملتی ہے وہ بھی اصل لینگویج جو توریت انجیل کی وہ ان کو آتی نہیں. یہ نہیں برانی ڈیڈ لینگویج ختم ہو گئی. اسی تو بھی بانا نہیں پا سکتے. عربی تو بچہ بچہ بولتا ہے, دنیا میں لاکھوں لوگ عربی بولتے ہیں اور عربی سمجھتے ہیں, اور عربی کی ڈکشنریاں پڑھی ہے نا, آپ ان کو اٹھا کر ہر چیز سمجھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کا اصل ٹیکسٹ موجود ہے, قرآن کے ایک ایک لفظ کی کا مادہ آپ کو پتا ہے, روٹ لیٹرز پتا ہے. اگر آپ کو ایک تو ڈکشنری میں ہر چیز کا مطلب ہے, اگر جیسے ہی کہا جاتا ہے انہوں نے ترجمہ غلط کیتا ہے, آپ روٹ لیٹر سے جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لفظوں کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا, اس کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اس عہد کا ادب بھی سنبھال کے رکھا ہے. دیوان حماسہ اس وقت کا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی صحابہ کے ہاتھ کی موجود ہے. کوئی بہانہ موجود نہیں, کوئی بہانہ موجود نہیں ہے, جتنی چاہے ریسرچ کر کے مطلب نکال دو. قرآن بھی موجود ہے اور قرآن کی بھی موجود ہے. لہذا بیٹھو ریسرچ کرو اور اپنا رستہ دیکھ لو, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جنت اور جہنم یہ ہے. دنیا میں بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ جنت حاصل کر لے, جہنم سے بچ جائے. تو یہ سب سے اہم کام ہے, تو اس کام کو ٹائم دینا ہے. تو بک بھی موجود ہے اور کی بک بھی موجود ہے, تو بہانہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم کیا کہیں گے, وہ تو شاید کچھ کہہ لے, کوئی انفرادی بندہ, شاید اس کے کوئی ایکسکیوز قبول ہو جائے. ہمارا کیا ایکسکیوز قبول ہونا ہے, ہمارے پاس تو ایکسکیوز ہی نہیں ہے. جو کمزوریاں ان کے پاس آئی ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. ان کی کتاب بدل دی گئی, ہماری نہیں بدلی گئی. ان کی زبان مردہ ہے, ہماری زبان زندہ ہے. ان کے پاس اصل جو ٹیکسٹ ہے موجود نہیں, ہمارے پاس ہے. جب ان کے پاس اصل ٹیکسٹ ہی نہیں ہے تو اس ٹیکسٹ کی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی ڈکشنری نہیں بن سکتی. لیکن ہمارے پاس چونکہ اصل ٹیکسٹ ہے تو ایک ایک لفظ کے روٹ لیٹر اور اس کی پوری پوری ریسرچ موجود ہے. بیٹھ کر دیکھ لے, کہیں پر چینج تو نہیں کر دیا کسی نے ترجمہ. سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس بہانہ ہی کوئی نہیں, کوئی بہانہ نہیں. اور اللہ نے کہنا ہے ڈاکٹر بن سکتے تھے, انجینئر بن سکتے تھے, سال 1.5 سال لگا کے قرآن بھی سیکھ سکتے تھے, سیکھ لیتے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں, اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اب وہ سٹیج ہمارا آ گیا, وہ تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے لگے, ہے نا. انہوں نے اسلام جب ان کے سامنے آیا پھر انہوں نے اتحاد کیا. لہٰذا ہماری 6 ہجری تھی جب ان لوگوں نے پھر آپس میں اتحاد صحیح معنوں میں کیا ہے. اس کی پوری تفصیل ہے, ہسٹری ہے, کبھی بتاؤں گی. بائبل آج کیسے وجود میں ہے کبھی بتاؤں گی. تو بہرحال انہوں نے پھر توریت اور انجیل کو ملا کر بائبل بنا لی, مشترکہ کتاب ہے. یہود بھی وہی پڑھتے ہیں, عیسائی بھی وہی پڑھتے ہیں. اور پھر انہوں نے آپس میں جنت بھی بانٹ لی. آسمانی جنت یہود کی, یہود نے کہا زمینی جنت عیسائیوں کی. جب عیسیٰ آئیں گے تو جنت ہماری ہوگی. تو پھر عیسائیوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا, زمینی جنت تمہیں ملے گی, آسمانی جنت ہمیں ملے گی. پہلے تھے 2 جنتیں انہوں نے کریٹ کی تھی, ہاں. نہیں, ہم تو ہیں ہی جہنمی ان کے نزدیک, یہ نہ بھولیے. اللہ نے ان کا قول نقل کیا سورہ بقرہ میں کہ مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے تو کفار زیادہ ہدایت والے ہیں. ان کے نزدیک تو ہم کافروں سے بھی بدتر, وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان سے نفرت نہیں کرتے. اور یہ بھی ہمارے رب نے کہا, بقرہ میں کہا, اللہ نے کہا تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو کیونکہ تم سارے رسولوں کو مانتے ہو. تو ہم چونکہ موسیٰ سے محبت کرتے ہیں علیہ السلام, تو ہم امت موسوی سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم چونکہ عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں علیہ السلام, تو ہم امت عیسیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں. وہ بلٹ ان ہے ہمارے اندر. لیکن وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا, وہ معاذ اللہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں, غلط مدعی نبوت کہتے ہیں. تو وہ آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں, مانتے ہیں یعنی کہ, اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکفیر کرتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں بھی گمراہ اور کافر مانتے ہیں. یہ نفرت ہے, یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں, یہ ساری نفرت نکال رہے ہیں, ان کا بس نہیں. اللہ پاک نے خود کہا, پھر وہی بات ہے سورہ بقرہ میں کہا, یہ جو منہوں سے کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل غیظ و غضب تو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں, جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں.
اور اللہ نے کہا اگر ان کو موقع مل جائے تو تمہارے لیے وہ فتنہ برپا کرے کہ تمہارے عام لوگ تو عام لوگ، تمہارے علماء اور اچھے لوگ بھی نہیں بچ پائیں گے. انہوں نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں ان کی نفرت نظر آتی ہے، نفرت ان کی نظر آتی ہے. تو وہ ہم تو ہیں ہی ان کے نزدیک کافر، اور ہمیں مارنے کو یعنی وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں. لہٰذا جتنے بچے وہ ماریں گے ان کے نزدیک تو جنت کو اتنے ٹکٹ کنفرم ہو رہا. وہ تو اسی کو اپنا وہ مانتے ہیں نیک عمل. استغفر اللہ. آپ نہیں سمجھتے نا، ان کے نزدیک وہ جہنمیوں کے بچے ہیں جو کل کو بڑے ہو کر ان کی کاز کے لیے نقصان دہ بنیں گے. تو اس سے پہلے کہ یہ سپولے، ان کے نزدیک تو سپولے ہیں نا، ہم سانپ ہیں، تو یہ سپولے بڑے ہو ان کا ساتھ کچل دو. لہٰذا ان کے نزدیک مسلمان نسل کو ختم کرنا سب سے بڑا دینی فریضہ ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے. لہٰذا وہ ان کا بس چلے تو وہ تو ہمیں روئے عرض سے ختم کر ڈالے. اسرائیلی فوجی نے کہا اب ہمیں بچے نظر ہی نہیں آ رہے، ہمیں اتنے بچے ریس نہیں ختم ہونے لگی، یہ ٹینشن نہ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب ہماری اپنی کمزوری کا نتیجہ. اگر آپ اپنے ریوڑ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بیڑیا تو کھائے گا ہی نا. بھیڑیے سے رحم دلی کی توقع تو نہیں رکھ سکتے آپ. لہٰذا اپنے خاندان کی حفاظت خود کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، امت کی حفاظت کی طاقت خود ہونی چاہیے. اور اللہ نے خود کہا تھا، آپ نے سورہ توبہ میں پڑھا، اللہ نے کہا اپنے ہتھیار اور گھوڑے تیار رکھو اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے. ان کے دلوں میں تمہارا روب رہنا چاہیے. ہم نے وہ روب ختم کر دیا اور اب ہم بھگت رہے. تو یہود نے یہ کانسیپٹ پیدا کیا، دو جنتوں کا بھی کانسیپٹ پیدا کیا، ایک زمینی جنت ایک آسمانی جنت. زمینی جنت عیسائیوں کی، آسمانی جنت یہودیوں کی، اور باقی سب جہنمی. ٹھیک ہے. تو ہمارے تباہی اور خاتمے کے لیے وہ متحد ہو گئے. یہود نے یوز کیا ہے ہمیشہ عیسائیوں، کیونکہ یہود کی جو مین پاور ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ایچ آر تو ہے ہی نہیں ان کا. لوگ ہی کتنے ہیں، وہ آٹے میں نمک. آپ نے آج تک کسی یہودی کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فلسطین میں جنگ تھوڑی ہے، نہ ہتھوں کو مارنا ہے، وہ تو نسل کشی ہے، وہ تو جینوسائیڈ ہے. آپ نے ریل جنگ کرتے دیکھا؟ آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ تو عیسائیوں نے کی ہیں. افغانستان میں ادھر ادھر جتنی جنگیں ہوئی جن میں وہ بھی مرے، ان کے بھی لوگ مرے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ صرف مسلمان مرے. ہتھیار ان کے پاس زیادہ کارگر تھے تو وہ پھر یعنی کہ کامیابیاں انہوں نے پائی ہیں. تو جہاں بھی جنگ ہو، عراق میں ہوئی، شام میں ہوئی، کہیں آپ نے اسرائیل کو دیکھا؟ وہ اپنے لڑکے نہیں بھیجتے. ساری عیسائی کنٹری علاقے انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی اپنی مذہبی کاز کو ان کی کاز بنا کر انہوں نے عیسائیوں کو مرنے کے لیے آگے لگایا ہوا. خود وہ پیچھے آرام سے بیٹھے ہوئے. وہ تب نکلیں گے جب دجال آئے، وہ تب نکلیں گے دجال کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 یہودی نکلیں گے دجال کی مدد کے لیے اصفہان سے. وہ نکلیں گے، تب نکلیں گے. وہ مدد، وہ خود نہیں لڑیں گے، وہ لڑا رہے ہیں عیسائیوں ہم سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے. انہوں نے عیسائیوں کو پہلے بھی دھوکہ دیا، آج بھی دھوکہ دیں. عیسائی بھی سمجھ جائیں گے لیکن فی الحال نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ایمان لے آئے. بہرحال ابھی یہ معاملات دور ہیں. لیکن آپ دیکھیے اللہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی دونوں کتاب پڑھتے ہیں، توریت اور انجیل پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے کیسے فرقے بنا لیے؟ میرا پھر وہی سوال ہے، خواہ وہ فرقے فقہ کی بنا پر ہو، خواہ وہ فرقے تصوف کی بنا پر ہو، صوفیزم کی بنا پر ہو، دونوں کی دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی، بلکہ دونوں کی نفی ملتی ہے. تو پھر یہ فرقے کہاں سے بن گئے، کیسے بن گئے؟ فرقے نہ ہوتے تو ایسے کوئی ایک دوسرے کو کافر تو نہ کہتا اور نہ امت بڑھتی. تو بات یہ ہے کہ فرقے بنانے کی تو مذمت ہے قرآن میں، حدیث میں بھی بار 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 بار. تو کس دلیل پر ہم لوگ کھڑے؟ ہم کسی دلیل پر نہیں کھڑے. یعنی فرقہ واریت کو لے کر ہم لوگ کسی دلیل پر نہیں کھڑے. لہذا یاد رکھیں کہ ہم در حقیقت اہل کتاب ہیں. حقیقی اہل کتاب اس وقت پہ ہم ہی ہیں، اور ہماری کتاب میں کسی فرقے کے بنانے کی کوئی گنجائش نہیں. تو کتاب سے جڑیں گے تو واپس ہوں گے. اجتماعیت کا یہی راستہ ہے.
कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना, इसी तरह कहा उन लोगों ने, ला यालमूना, जो कुछ इल्म नहीं रखते, मिस्ला कौलिहिम, ऐसी ही बातें। यही बातें वो लोग भी कहते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, गैर अहले किताब। कुफार मक्का, कुफार मक्का कहते थे ना, क्या कहते थे? ये भी काफिर है, वो भी काफिर है। कुफार मक्का कहते थे दीन इब्राहिमी पर तो हम हैं, उम्मत इब्राहिमी तो हम हैं। यहूदी भी काफिर, ईसाई भी काफिर। जैसे आज हिंदू जो बस नहीं चलता, ये कि चूहों तक को तो पूजते हैं, बाकी पीछे रह क्या गया है? सांप जैसे हकीर रेप्टाइल को पूजते पूजते हैं, अपने हाथ से तुलसी का पौधा लगाते हैं, फिर उसी की पूजा करते हैं। उनका हाल ये है कि वो कहते हैं हमारे सिवा सारे ही काफिर, है ना। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुद्ध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि यहूदी कहते हैं ईसाई काफिर, ईसाई कहते हैं यहूदी काफिर, और काफिर उठ के कहते हैं दोनों ही काफिर। हुण दसो, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम। अच्छा, ये याद रखें, ये तीनों ही गिरोह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों के तीन गिरोह थे उस टाइम। उम्मत इब्राहिम के ये तीन गिरोह थे ना उस टाइम, यहूदी, ईसाई और अहले मक्का, यानी कि औलाद इस्माइल। ये तीन गिरोह थे, ये तीनों दीन इब्राहिमी, औलाद इब्राहिमी पर थे, औलाद इब्राहिम से थे, और ये दीन इब्राहिमी पर थे, और दीन इब्राहिमी को अपना दीन मानते थे और उसी के लिए लड़ते थे। मगर सब ने दीन इब्राहिमी की अपनी पसंदीदा शक्ल बना ली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सारे मुसलमान हैं, हम उम्मत मुहम्मदी हैं सभी, लेकिन सब ने अपने अपने चेंजेस करके अपनी पसंद का एक दिन घड़ लिया। थोड़ी चीजें सबने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली हैं, और थोड़ी चीजें सबने खुद डाली है तड़के के तौर पर। लिहाजा एक दिन हनफी बन गया, एक शाफी बन गया, एक मालिकी बन गया, एक हम्बली बन गया, एक शिया बन गया, शिया के अंदर फिर इतने सारे बन गए, जाफरिया और ये और वो सारे बन गए, और फिर उसके अंदर मजीद तकसीम ये आई कि हम कौन से पीर से बैत हो गए, वो पीरी फकीरी के बन गए। तो हर तरफ एक नया ही इस्लाम, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है उसके मानने वाले कम लोग हैं, चंद लोग हैं, और उनके ऊपर फतवा क्या लगता है, ये गुस्ताखे रसूल है। ये फैसले तो भाई कयामत के दिन। मैंने क्या कहना है, आपका रब कह रहा है फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़यामत। हम मैं अल्लाह कह रहे हैं, मैं अल्लाह फैसला करेगा इन लोगों के माबैन कयामत के दिन, फीमा कानू फीही यख्तलिफून, उन मामलात में जिनमें इख्तिलाफ किया। क्या मामला था, इख्तिलाफ किसमें हो रहा था? दीन इब्राहिमी में। कुफारे मक्का कह रहे थे हम ये बुत पूजते हैं ना, ये बुत पूजना ही इब्राहिम का दीन था। यहूद कहते थे नहीं हम कब्र परस्त हैं, ये कब्र परस्ती इब्राहिम का दीन था। ईसाई कह रहे थे हम कब्रें भी पूजते हैं, हम बुत भी पूजते हैं, ये इब्राहिम का दीन। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, नहीं, इब्राहिम के दीन में सिर्फ अल्लाह को पूजा जाएगा, ना कब्र पूजेगी, ना बुत पूजेगा, ना अकेला, ना जमा होकर। अफराद भी नहीं पूजे जाएंगे, कुछ नहीं पूजा जाएगा सिवाय अल्लाह के, किसी को इबादत नहीं होगी। ये दीन इब्राहिमी है, अल्लाह ने ये अनाउंस किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर दीन इब्राहिमी की वजाहत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब गिरोह बने तो हमने भी अपनी 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 जो है ना अलग अलग जो गिरोह बनाए, उनमें मनपसंद वली मुंतखब किए, और फिर हमने वही सब कुछ शुरू कर दिया। तो किस बात में इख्तिलाफ था? सही दीन इब्राहिमी क्या है? अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन फैसला करूंगा, बताऊंगा तुम्हें। तो आज इस्लाम क्या है, मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा यही। तो इसका दुनिया में फैसला एक ही कसौटी पर होगा, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस पर खड़े हो जाए, बाकी सब चीजों को छोड़ो। कयामत के दिन इंशाल्लाह फैसला आपके हक में है। बाकी ये झगड़ा चुकेगा कयामत के दिन। वमन अज़लमु, सबसे बड़ा जालिम वो बंदा है, मिम्मम मना, जो रोकता है, मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों में, आन युज़करा, के जिक्र किया जाए, फीहा, उनमें, इस्मुहु, अल्लाह के नाम, वसाफी खराबिहा, और कोशिशें करता है उनको वीरान कर देने की, उजाड़ देने की, बर्बाद कर देने। सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से मना करता है और उन्हें बिगाड़ने की, उजाड़ने की कोशिशें करता है। लेकिन कुफारे मक्का ने तो मस्जिद नहीं उजाड़ी थी, बैतुल्लाह तो बड़ा आबाद था कि नहीं था? आबाद था ना। तो फिर अल्लाह क्यों कह रहे हैं? अल्लाह की इबादत नहीं ना हो रही थी। कितने बुत थे जी काबा में? 360, है ना। हर रंग का शिर्क तो हो रहा था,
مگر توحید جس کے لیے وہ گھر بنایا گیا تھا، کیا کہہ رہی تھی میں؟ ہاں جی، میں عرض کر رہی ہوں کہ 360 بت تھے، اور جو گھر بنایا گیا تھا کعبہ توحید کا گھر تھا نا، تو توحید کا کچھ رہ گیا تھا؟ نہیں رہ گیا تھا نا. تو یہ ہے ویرانی. آج بھی آپ دیکھیے عبادت کے نام پر مساجد بنانے کا فیشن تو بہت ہے، لیکن مسجدیں تو ویران پڑی ہیں. رونقیں کہاں پر ہے؟ درباروں پہ. دربار آباد ہے اور مسجدیں ویران ہیں. حالانکہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کر مسجد بنا رہا ہے، اور پھر مسجدوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں نا تالے. کیوں؟ مسجد اللہ کی تھوڑی رہ گئی، مسجد تو ملکیت ہے، فلانے خواجہ صاحب کی ہے، فلانے شیخ صاحب کی ہے. اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں رہ گئی. لہٰذا آپ انتہا دیکھیں، کعبہ پر بھی تو تالے لگا دیے ہیں انہوں نے. یہ چالیں ہیں ساری ان کی، سسٹمائز کرنے کے بہانے سب انہوں نے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. کرونا کو انہوں نے بہانہ بنایا. اور اب آپ دیکھیں اس دفعہ کی آپ نے اناؤنسمنٹ دیکھی ابن سلمان کی، رمضان کے لیے جو پروٹوکول آرڈر جاری کیا ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں، اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ حرمین کے علاوہ اسپیکر پر تراویح نہیں پڑھائی جائیں گی، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے. حرمین کو ایگزیمپٹ کیا اس نے، لیکن باقی جگہوں پر اسپیکر پر تراویح نہیں پڑھائی جائیں گی، بغیر اسپیکر کے پڑھائی جائیں گی. اور اعتکاف کے لیے بڑی سخت کنڈیشنز اس نے رکھی حرمین کے اعتکاف کے لیے. ظاہری بات ہے بہت کم لوگ پھر وہ کر پائیں گے، تعداد بھی محدود کیا. مجھے اس وقت تعداد یاد نہیں ہے. جب تک سیاست دانوں کو لگام نہیں ڈالیں گے، مسائل یہی رہیں گے نا. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حرمین کا نظام ہے وہ بیسیکلی تو آل شیخ کے ہاتھ میں ہے، مگر آل شیخ کے پاس طاقت تو نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے سرداری اسی کی ہوتی ہے. مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اب ساری اچھا یہ جو ابن سلمان ہے یہ ایکچولی ڈیفense منسٹر تھا نا. یہ اس نے اپنے آپ کو سعودی فوجوں کا انچارج بھی تو رکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ سپہ سالار ہے سعودی فوجوں کا. اور یہ کراؤن پرنس بھی. آپ کو پتہ ہے کراؤن پرنس تو دوسرا شہزادہ تھا، پھر اس کو اس وقت میں سیکنڈ کراؤن پرنس، جونیئر کراؤن پرنس جو ہے، نائب کراؤن پرنس بنایا گیا. پھر مزید 1-2 سالوں میں جو اصل کراؤن پرنس تھے ان کو ہٹا دیا گیا، کارنر کر دیا گیا، اور یہ میجر کراؤن پرنس بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کراؤن پرنس ہونے کے ساتھ ساتھ آنریری طور پر سعودی فوجوں کا سپریم کمانڈر بھی. حالانکہ کراؤن پرنس سپہ سالار نہیں ہوتا، ایک بندے کے اندر 2 عہدے جمع نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ طاقت کا ارتکاز ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ کروایا گیا. کیوں کروایا گیا؟ تاکہ کمانڈ کیا جا سکے نا، کنٹرول کیا جا سکے. دس از دا گیم آف پاور. جس وقت شیخ سعود نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ گورنمنٹ واپس لی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب جو تھے انہوں نے ابن سعود کے ساتھ یہ بات طے کی تھی کہ حرم کے انتظامات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے اتنا غور نہیں، فورس ہی نہیں کیا تھا کہ کل کو ایسے ٹٹو جو ہے وہ حکمران بنائے جائیں گے جو اعلی کار ہوں گے. اب دیکھیں یہ جو ابن سلمان ہے اس کی تو پرورش ہی یہودی آیا کے ہاتھوں ہوئی ہے. یہ چیزیں اتفاقات نہیں ہیں، انہوں نے محنت کی ہے. اور یہ عرب نارملی یہود سے نفرت کرتے نارملی، لیکن یہ بڑا یہود کا مدعا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تو بچپن یہودیوں میں گزرا ہے نا. اس کی فاسٹر مدر ایک یہودیہ ہے، رضائی ماں اس کی ایک یہودیہ ہے. تو بڑا فرق پڑتا ہے جی، رجحانات بدل جاتے ہیں. تو اتنا پلان کر کے اس کی اپنی پسندیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں پرورش کرا کے
اس کو اتنی سازش کر کے کراؤن پرنس اور سپہ سالار اعظم بنایا گیا ہے سعودی حکومت کا. اب آرمی اس کے ہاتھ میں ہے. اب حرمین کے علماء سوائے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے کچھ نہیں کر سکتے، جو وہ ڈال بھی رہے ہیں. کئی علماء اٹھائے گئے ہیں، کئی علماء غائب ہوئے ہیں، کئیوں کو قید میں ڈالا گیا ہے، کئیوں کو قتل کیا گیا ہے. اور ابھی تو یہ بہت بڑھے گا، اور بھی بڑھے گا، ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں بڑھے گا. لیکن فی الحال چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں. اب حرمین پر وہ براہ راست تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پھر ایک دم اتنی مخالفت ہوگی کہ پھر اس کو شاید اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. لہٰذا وہ پھر اس طرح کے ہیلے بہانے یہ چیزیں دیکھیں. تو حرم جو ہے بہرحال توحید تو پوری طرح سے قائم ہے، لیکن ہمارے عام عالم اسلام میں آپ دیکھیں مساجد ویران ہو گئے اور خانقاہیں آباد ہیں. اتنا رش ہوتا ہے، کبھی آپ اگر کسی سبب سے ویسے چیک کرنے کے لیے کبھی چکر لگا کر دیکھیں، خانقاہوں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. دن رات کے لیے 24 گھنٹے چلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے، جن کے آپ پھنس جاتے ہیں. استغفر اللہ. ایسا رش ہوتا ہے جیسا کہ حرم میں آپ جائیں نا تو نچلے فلور پر تب مطاف میں رش ہو، اس طرح کا رش ہوتا ہے سیریسلی، بندے پہ بندہ. اور مسجد میں جائیں تو مسجد مرثیہ خاں ہیں، مسجد مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، خالی ہے مسجدیں. اور چونکہ خالی ہیں تو حفاظت کے لیے تالے تو لگانے پڑتے ہیں. دیکھیں جی، چوری بات کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے مسجد ملکیت ہے، اس لیے تالے لگتے ہیں. اگر مسجد اللہ کی ہو تو پھر چوری نہیں ہوگی، پھر تالے بھی نہیں لگے. مسجد افراد کی، ہر گھر نے ایک مسجد، جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں اور وہ بھی نارملی جو ہے مشتبات ذرائع سے آتے ہیں، پھر وہ جا کر مسجد بنا کر اپنا حرام پیسہ حلال کر لیتے. فیشن ہے مسجد بنانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت میں تم دیکھو کہ مسجدیں بنانے میں بھی مقابلہ بازی ہوگی، اور لوگ مسجدوں کو سجانے میں مقابلے کریں گے، اور بدترین لوگ ہوں گے. تو آپ دیکھیں نا ایسے ایسے وہ توغرے لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بحریہ کیا، آپ ادھر یہ چلے جائیں، یہ جو پیچھے گلی میں مسجد ہے آپ دیکھیں، انہوں نے وہ مجھے بتا بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے امپورٹ کر کے انہوں نے توغرے لگائے ہیں. مجھے کسی کی نیت کا نہیں پتا، میں تو حدیث کی بات کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجدوں کو سادہ رکھو. قرب قیامت میں تم دیکھو گے لوگ مسجدیں بنانے کے اور مسجدیں سجانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے، اور یہ بدترین لوگ ہوں گے. تو بنانا بھی مقابلہ ہے نا، فلانے چغتائی صاحب نے بنائی ہے تو چودھری صاحب بھی بنائیں گے، مقابلے ہیں نا. اور پھر وہ مسجدیں بنتی ہیں اور پھر ان کی سجاوٹیں دیکھیں. اور مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں، مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی تعلیم، وہ اتنے قیمتی قالین بچھا دیتے ہیں، وہ پھر کسی کو آنے بھی نہیں دیتے، حوصلہ ہی نہیں پڑتا. تو مسجد سجانا نہیں ہے، مسجد آباد کرنا، صاف ستھری رکھے. بس مسجد صاف ستھری ہو، روشن ہو. روشنی پر اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں بہت چھوٹی تھی تو ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی، ایک ہی رہ گئی تھی اس زمانے میں، اس میں بجلی نہیں تھی تو اس میں چراغ جلتے تھے. اور میں بہت چھوٹی تھی، مجھے بہت چھوٹے ان کے ایسے خواب سا یاد ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ میں 4-5 سال کی ہوں گی تو میں ضد کر کے ساتھ جاتی تھی، تو میری امی نا چراغ میں تیل ڈلواتی ہوتی. تو اس مسجد میں جب بجلی آئی تو میری والدہ کو بڑا غم لگا کہ میں چراغ میں تیل کیسے ڈلواؤں گی. وہ ہر جمعرات کی رات کو چراغ میں تیل بھجواتی ہوتی تھی، کپی یعنی بھجواتی تھی کہ وہ جمعے کی رات ہے تو بھئی اگلا دن جمعہ پڑھنا ہے، تو وہ چراغ میں تیل بھجواتی. جی بالکل. تو وہ بھجواتی تھی. تو وہ جب اس مسجد میں بجلی آ گئی تو میری والدہ بڑی غمزدہ تھی بیچاری، اور یہ بالکل ایسے خواب کی طرح مجھے یاد ہے. تو بالکل چھوٹی سی مسجد تھی. دیکھ کے تو مولوی صاحب کو ہی آتے تھے، لیکن بچے ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے، انہوں نے چراغ رکھے ہوتے تھے 3-4 چراغ، ان کو بھی پتا ہوتا تھا مولوی صاحب کو بھی کہ بچوں کو شوق ہے. تو چراغ ایکچولی اس طرح والے چراغ نہیں، وہ لالٹینیں ہوتی تھی. تو وہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا لالٹین کا ڈھکن کھول کے تو اس کے اندر تیل ڈالنا ہے ہم نے. تو مولوی صاحب بھی ظاہر ہے وہ شفیق آدمی تھے، بزرگ سے تھے، تو ان کو بھی کہا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ لالٹینیں چھوڑ دیتے تھے وہیں.
تو وہ بچے جو ہے وہ ڈال ڈول کے چلے جاتے تھے. تو جو بڑے آتے تھے وہ بوتل پکڑا جاتے تھے. پھر وہاں پر الحمدللہ اچھا ہوا بجلی آ گئی. لیکن میری والدہ سادہ سی خاتون تھی تو ان کو بڑا غم لگا کہ ایس مسجد میں بجلی آ گئی, تیل کتنے پمپ پہ جائیں گے. سبحان اللہ, سادہ لوگ تھے, سادی باتیں تھیں, سادہ لوگ تھے. ہاں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسجد کو روشن کرے اللہ اس کے گھر کو روشن کرے. اصل میں مسجد نبوی میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا, اور اس زمانے میں تیل اتنا ہی مہنگا تھا جتنی آج کی آپ کی بجلی مہنگی ہے. تو لہٰذا آسان نہیں تھا, اور صحابہ کے شروع کے دن تھے اور بہت دقت تھی, مدینہ کے اولین دن تھے. تو رات کو اتنا اندھیرا ہو جاتا تھا عشاء, مغرب سے عشاء کے درمیان میں, کہ ان کے لوگ ٹکرا جاتے تھے, گر پڑتے تھے. تو آپ نے کہا جو مسجد کو روشن کرے اللہ اس کے گھر کو روشن کرے. لوگوں مسجد میں روشنی کا انتظام کرو. تو پھر مل جل کے وہی بات ہے, جیسے میں اپنی ماں کی بات بتا رہی ہوں, جس کو جتنا میسر آتا وہ تیل شیل لے آتے, تو شام کو مسجد میں دیا جلانے کے لیے انتظام کیا جاتا تھا. اور یہ اس وقت بہت مشکل تھا. پھر خیر 5 ہجری تک جو ہے حالات بہتر ہو گئے, پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ اہتمام کرنے لگے, لیکن اس سے پہلے بڑا مشکل تھا. تو مسجد کو روشن کرنا, یعنی کہ اس میں اگر آپ بجلی کا بل دے سکتے ہیں, آپ کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کمفرٹ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ بچے اگر پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کے لیے آپ ڈیسک پرووائڈ کریں, یہ والے کام کریں اور کرنے والے کام کریں. مسجدوں کو سجانا, یعنی کہ اتنے خوبصورت وہ توڑے اور چیزیں لگا دیتے ہیں کہ آپ جب رکوع سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کی توجہ چلی جاتی ہے. مسجد کو تو بالکل پلین ہونا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ صرف اور صرف نماز میں رہے. اور مسجدوں کو سجانا, عبادت گاہ کو آرائش دینا, یہ تو عیسائیوں کی مشابہت ہے. عیسائی جو ہیں وہ اپنے گرجوں میں, اپنے چرچوں میں سب سے مہنگی پینٹنگز اور چیزیں لگاتے ہیں, سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ ان کے چرچ ہوتے ہیں. اور جو تو ان کے سرکاری بڑے چرچ ہیں وہاں جو سونے کے گلاس وغیرہ بھی رکھتے ہیں, جن میں وہ حضرت عیسیٰ کے سامنے وہ جام پیش کرتے ہیں. سیریسلی. تو یہ اس کی ضرورت نہیں. مسجد سجائیں نہیں, مسجد کو سادہ رکھیں, مسجدوں کو بس آباد کریں. تو مسجدوں کو برباد کرنے سے مراد صرف مسجدوں کو خالی کر دینا نہیں ہے, مسجد کا مقصد ختم کر دیا. دیکھیں جو مسجد کا ایک رول تھا, مسجد ہماری سوشل مرکزیت کا, ہماری سماجی مرکزیت کا ادارہ تھی نا, وہ سماجی مرکزیت ختم ہو گئی مسجد میں. تو مسجد کی اہمیت ختم کر دی ہم نے. یہ اہمیت ختم کر دینا دراصل مسجدوں کو برباد کرنا ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے سزا بیان ہوئی ہے. جی بیٹی روحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلک بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ عیسائیوں سے چرچ سجانے کی جو ہم نے رسم چرائی ہے, تو اس سے میری ریسرچ کا پارٹ تھا کلر تھراپی میں نا. تو میں کہتی ہوں کہ ہم ماشاءاللہ اتنی ذہین قسم کے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہیں نا انہوں نے چرچ سجائے ان دا سینس وہ لوگ بڑے ٹیکنیکلی لے کے چلے, سائنٹیفکلی لے کے چلے کہ وہ کلر یوز کرتے ہیں وہاں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی جو چرچز ہیں نا ان میں گلاس ورک ہوتا ہے, اور وہ بھی کلرڈ گلاس لگے ہوتے ہیں کھڑکیوں میں, جیسے گرین کلر کا زیادہ استعمال ہوگا, بلو کلر کا, اور پھر وہ کہتے ہیں جی چرچ کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, وہ کلر تھراپی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ دھوپ چھن کے آتی ہے نا ان کلرز میں سے, تو وہ ایک سیرینٹی کا اور ایک وہ باڈی پہ نا افیکٹ ہوتا ہے کلرز کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا سورہ نحل میں کہ ہم نے مختلف رنگوں کے پیدا کیے. تو یہ بیسیکلی نا وہ کلر تھراپی کو یوز کر کے اس کا ماحول سا انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے, سکون وہاں پہ اس طرح انڈیوس ایک وہ کرتے ہیں. تو ان کے اس کو کلرز کو دیکھ کے ہمارے مغلوں نے اور ہم لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہم نے وہ نقش و نگاری اور ہم اس طرح سے سجاوٹ میں لگ گئے. تو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے بیس کو مس کر دیا. جیسے آپ کے شادی ہونی چاہیے, ہماری مسجدوں میں تو الحمدللہ ویسے ہی سکون ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. انہوں نے وہ انڈیوس کیا کلر تھراپی سے اور ہم لگ گئے سجاوٹ پہ. تو میں یہ تھوڑا سا اپنی ریسرچ سے ریلیٹڈ بتانا چاہ رہی تھی اس میں بیچ میں. بہت اچھا بتایا آپ نے روحان. دراصل دیکھیے پتہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یورپ میں
گلاس کا استعمال بہت عرصے سے ہوتا ہے اور کلرڈ گلاس کا استعمال ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے جو چیز اوور دا جنریشن ہوتی ہے اس میں آہستہ آہستہ لوگوں کو فہم آ جاتا ہے, اس کا استعمال آ جاتا ہے. تو ان کو اس میں ہے. ٹفنی گلاس کو آپ دیکھیں, ٹفنی لیمپ وہ ٹفنی گلاس سے بناتے ہوئے دنیا کے سب سے مہنگے لیمپ ہوتے ہیں, تو اس میں نا چھوٹے چھوٹے کلرڈ گلاس پیٹلز یوز کر کے تو ڈیزائنز بناتے ہیں اور وہ بہت حسین ہوتے ہیں اور دنیا کے سب سے مہنگے لیمپ بھی مانے جاتے ہیں. تو ان کو اس کا استعمال آتا ہے, انہوں نے سیکھا, ٹھیک ہے. اور وہاں پر اس کو اہمیت اس لیے بھی ہے, یاد رکھیے گا یورپ جو ہے نا وہ سرد علاقہ, آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن یورپ میں پایا جاتا ہے. ریزن یہ ہے کہ سورج بہت کم آتا ہے وہاں پر, سردی زیادہ رہتی ہے. اب دیکھیں جنوری میں ڈپریشن سا فیل ہونے لگا تھا نا اندھیرے کی وجہ سے, اداس تھے, ایک بے وجہ کی اداسی دلوں پر تھی. حالانکہ الحمدللہ اللہ ہمیں طاقت دیتے رہتے ہیں قرآن سے, نماز سے, اس کے باوجود. تو اب ان لوگوں کا نا ماحول ایسا سرد اور مرطوب ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں اداسی, بے قراری, سیڈنس یہ رہتی ہے. اس چیز سے نجات کے لیے انہوں نے شیشوں, ان کی کھڑکیاں بھی شیشوں کی زیادہ اسی لیے ہوتی ہیں, جو ہم لوگوں نے بھی بنا یعنی سوچے سمجھے فالو کیا ہے, جن کو شیشے کا, جس میں اپنے میاں کو شیشے کا بڑا شوق ہے بھائی, ان کو سوٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کے وہاں سورج ہوتا بڑا کم ہے. تو جب ہوتا ہے تو وہ شیشے رکھتے ہیں کہ وہ سن لائٹ آئے اندر. اور ہمارے تو سورج صاحب جو ہے وہ 24 گھنٹے آن رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیسے بچے دھوپ سے, ہاں جی تھوڑا سا جاؤ بھائی, تو وہ ہمیں تو دقت آ جاتی ہے. خیر یہ بالکل صحیح بات ہے. اور انہوں نے اس سیڈنس پر قابو پانے کے لیے اپنے جو ہے نا بہت ساری ٹیکنیک کو یوز کیا ہوا ہے زندگی میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے ڈانس بھی اس کے اندر, پارٹیز بھی, یہ سب شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بالکل رنگوں کا استعمال بھی, کہ وہ ذہنوں کو سکون دے. تو اس کو پھر انہوں نے اپنے چرچوں میں بھی استعمال کیا, کیونکہ عبادت گاہ کے ساتھ جو ہے سکون, اطمینان یہ اور وقار, یہ تو لازم و ملزوم ہے. اب ہمیں اس کے لیے واقعی اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وقار باوقار رکھیں, باقی سکون تو خود بخود آ جائے گا. جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں سکون اترے گا. اب چرچ میں کہاں سے اترے, وہاں پر تو شرک ہو رہا ہے, وہاں تو شیاطین ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے مختلف طرح کے ارینجمنٹ کیے, اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اب تو خیر یہ پابندیاں ختم ہو گئی, مگر ایک ٹائم تھا کہ چرچ میں کالے کپڑے پہن کر جائیں گے, بلیک شوز پہن کر جائیں گے, خبردار کلرڈ کپڑے نہیں پہنے. آپ کو یاد ہے ایک کہانی ہوا کرتی تھی ایف اے میں ہماری, جو انگلش کی بک تھی, اس میں ریڈ شوز, وہ ریڈ شوز پہن کر چرچ چلی جاتی ہے, تو وہ پھر اس کے پیر کاٹتے, وہ اس کو یعنی کہ اس کی جو ہے نا سزا یہ ملتی ہے کہ وہ ناچتی رہتی ہے, آخر تنگ آ کے وہ اپنے پیر کاٹ دیتی ہے. تو وہ جو ہے اس کے پیر جو ہے ناچتے رہتے ہیں. وہ اتنی اس کی یعنی پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے یہ کہانی شامل کی ہوئی تھی سلیبس میں. ایکچولی جب چرچ میں جائیں گے اصولاً, اب تو وہ فالو نہیں کرتے, لیکن چرچ میں جب جائیں گے تو بلیک شوز, بلیک ڈریس, کلرز نہیں یوز کرنے. ریڈ شوز جو ہیں وہ پارٹیز میں پہنیں گے. تو وہ پہن کر چلی گئی تو اتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا, گناہ عظیم ہو گیا کہ اس کو یہ ساری سزا ملی. تو انہوں نے پھر یہ سارا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے, آواز اونچی نہیں نکالنی. پھر وہ جو اس پہ کورس شامل کرتے ہیں, اور وہ کورس ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے نا, وہ ایک خاص ماحول شامل کرتے ہیں. I'm not making fun of them. لیکن آپ دیکھیں جو اس کو کوائر کہا جاتا ہے, تو جو کوائر کے لیے لڑکیاں لڑکے چنے جاتے ہیں, ایک خاص قسم کی آواز ان کی ہوتی ہے, اور وہ ایک خاص قسم کی نا وہ ایسے رکھتا ہے کہ جیسے پیچھے کوئی روحیں نغمے گا رہی ہیں, ہے نا. وہ ایک خاص ماحول, اور وہ خاص طرح کا ڈسٹینس رکھتے ہیں. یہ بڑا ایک خاص ماحول وہ لوگ بناتے ہیں. اور اس کے اندر لائٹنگ کا بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ لائٹس کہاں ہونی چاہیے, باقی ہال کو کم لائٹ دی جاتی ہے, جہاں سٹیج پر وہ عیسیٰ کا مجسمہ لگایا ہوا اس پر زیادہ لائٹ دی جاتی. تو یہ پھر سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سکون تو ہے نہیں, ان کے ارد گرد تو شرک کی وجہ سے شیاطین ہے, سکون کہاں سے آئے گا. تو وہ پھر یہ چیزیں کریٹ کرتے. ہمیں اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے, کیونکہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں سکون قلب ہے, جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں سکون قلب ہے. لہٰذا قرآن پڑھا جاتا ہے, فرشتے اترتے آتے ہیں اور سکون کی نعمتیں لے کر آتے ہیں. لہٰذا ہماری مساجد میں سکون لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی ہے. ہم نے یہ سارے انتظامات کر کے سکون بھگایا ہوا ہے. بھائی دیکھیں نا, اچھی بھلی آپ نماز پڑھیں, قیمتی ٹکڑا لگے, اب آپ کے ساتھ بچہ وہ جا کر اس کو چھیڑا, اب آپ کا سکون تو برباد نا نماز میں.
کہ میں سلام پھیروں اس کو روکوں, وہ نہ مسجد والے گلے پڑ جائیں. اس طرح کے 100 مسئلے ہیں. یہ ہماری بھی باہر والی مسجد کی کوئی بہت زیادہ سجی سجائی نہیں ہے, لیکن آپ انٹر ہوتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی سکون کیفیت آپ کو ملتی ہے. مسجد میں خلوص ہے, سب کچھ ہے, لیکن بہرحال یہاں کا یہ ضرور میں کہوں گی کہ مسجد صاف ستھری ہو, سادی ہو, مگر انتظام تو. یہاں پھر مسئلہ دوسرا آ جاتا ہے, بد انتظامی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے دیکھ رہے ہیں مسجد بیچاری اسی حال میں. ڈیکوریشن ہے لیکن ٹینکی کا پانی اتنا گندا ہے کہ سارے بچے اکثر بیمار, ایون کہ کبھی بیہوش بھی ہو جائے, وومٹنگ, ڈائریا سے. صفائی پر تو باتھ روموں کی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں ہے. اب ڈسپینسر لگائے شاید تو سارا ویسے صاف ہوتا ہے, گیٹ وغیرہ لگا کے نا, اب انہوں نے سپروائزر. ہاں جی, اللہ کرے اللہ ان کو توفیق دے. باقی یہ ہے کہ مساجد میں باتھ روموں کا حال دیکھیں آپ کیا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنا پیسہ لگا کے سجا دیتے ہیں باتھ روم, اتنے گندے اور بیکار بناتے ہیں. بھئی باتھ روم سب سے پہلے اچھے بناؤ. مسکین پورا میں لے گئی لاسٹ ایئر نا, رمضان میں انہوں نے افطاری جب رکھی تھی, میں نور وغیرہ کو لے گئی, میں کہا چلو مسجد دیکھیں, تو بڑی ادھر کھیلی کھلی خوش. جب ہم نکلے تو مجھے پتا ہے کیا کہتی ہیں مریم, امامہ مریم مجھے کہتی ہے دادو مسجد بڑی اچھی تھی لیکن باتھ روم اچھا نہیں تھا, جب آپ بنانا نا باتھ روم اچھا بنانا. میں نے کہا اچھا انشاءاللہ. تو آپ اپنے گھر میں جب بناتے تو کتنا اچھا باتھ روم بناتے ہیں, پتہ نہیں مساجد میں کیا مسئلہ ہے, گھٹیا. ایک تو باتھ روم بناتے گھٹیا, ان کے پائپ جو ڈالے جاتے ہیں وہ گندے طریقے سے ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسمیل رہتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی صفائی پہ کوئی دھیان نہیں ہوتا. استعمال کرنے والے تو جاہل ہیں, میں مانتی ہوں, لیکن مساجد بنانے اور چلانے والوں کا بھی سارا زور جو ہے وہ پریئر ہال کو سجانے پہ ہے نا, صفائی پر ان کا بھی کوئی دھیان نہیں. تو یہ بڑے عجیب سے مسائل ہیں. تو ہمیں ان سب سے نکلنا ہے. مسجد کو سجانے میں کوئی اجر نہیں, کوئی اجر نہیں. ہاں 2 چیزوں کے اہتمام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو میں نے ایک کا تو کبھی کہیں بھی نہیں دیکھا, دوسری کا تو بہرحال اب یہ ہے کہ بتی بال لو, بٹن دباؤ تو بتی بتی. لیکن دوسری چیز ہے خوشبو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی مسجدوں میں خوشبو جلایا کرو, اپنی مسجدوں کو معطر رکھا کرو. یہ سوائے حرمین کے میں نے کہیں نہیں دیکھا, کہیں نہیں دیکھا. بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں ہے, میں نے تو نہیں دیکھی. میں بحریہ ٹاؤن کی مسجد ایک بار گئی ہوں بس, لیکن میں نے وہاں کوئی خوشبو نہیں پائی. وہ کرتے ہیں نہیں, وہ بحریہ میں پہلے میں جاؤ بھی تو وہ نبی نے سوچا کا جو پاؤں کا وہی پہلے اس سے ہی کرتے یہ نا بحریہ والی مسجد. پتہ نہیں بحریہ کی مسجد کی جو ڈائریکٹ ڈسکشن ہے اس پر آپ نہ ہی آئے تو اچھا ہے, کیونکہ وہ تو پھر بہت ساری مسجدیں ہیں. بہن کہہ رہی ہے کہ ہے تو انہوں نے کیا ہوگا کسی ٹائم پر, مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں گئی تھی تو وہاں کوئی انتظام نہیں تھا, اور میں نے آج تک کسی مسجد میں خوشبو کا کوئی اہتمام نہیں پایا سوائے حرمین کے. حتیٰ کہ یہ چیز تو میں نے عرب کی بھی لوکل مساجد میں کچھ میں پایا, کچھ میں نہیں پایا. لیکن خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے, تو وہ کوئی کسی کا دھیان نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے تغرے سے جا لو اور گولڈن گولڈن چیزیں لگا لو, تو یہ بڑا چاؤ ہے ہمیں بس. ایک دفعہ میں نے اونٹ کی وہ دھونی بھیجی اسی طرح ڈال کے نا خوشبو, تو مسجد والوں نے بند کر, کہتے اس کی اسمیل بہت تیز ہے. حالانکہ اونٹ سے کتنی پورا گھر مہکتا رہتا ہے سارا دن. پتہ ہوتا یہ ہے, آپ کو حرم میں کبھی عود سے کوئی گھبراہٹ ہوئی ہے؟ نہیں. تو یہاں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ نا بدبوؤں کے بڑے عادی ہیں, وہ ہمیں خوشبو بری لگنے لگتی ہے. حالانکہ عود میں جو ہے نا یہ کوالٹی ہے, یہ آپ کا ڈپریشن کم کرتی ہے. نہیں واقعی, ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ٹریفک کا دھواں ہے نا, گھروں کے اندر جو ہے وہ پتے ساڑ رہے ہیں ان کا دھواں, ان کی اسمیل, گھروں کے اندر یعنی کہ ڈفرنٹ طرح کی اسمیلز ہمارے ارد گرد, اور کچھ نہیں تھے کھانے جڑے پکتے پے نے نا, پاوے نیاریاں, تو وہ انہی کے اندر ہم رہتے ہیں, تو وہ خوشبو کا مزاج نہیں رہا ہمیں. تو حرم میں آپ بیٹھتے ہیں اور جب انہیل کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے حرم میں آپ بڑے ہلکے پھلکے ہو گئے. ایک تو بلا شک و شبہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے, اس میں تو دو رائے ہے نہیں. دوسری وہاں کی آب و ہوا میں خوشبو صدیوں سے رچ بس گئی, وہ انڈیل انڈیل کر جو ہے نا عود لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. تو جتنا میسر تھا لگایا جاتا تھا, اب ظاہر ہے پیسے زیادہ ہیں تو وہ انڈیل انڈیل کر پورا عود لگاتے ہیں صبح و شام, کعبے کو بھی مسجد نبوی میں بھی.
تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ہوا میں بسی ہوئی ہے اود. تو وہ جب آپ سانس لیتے ہیں آپ انہیل کرتے ہیں, وہ جب آپ انہیل کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں جاتی ہے, آپ کو ریلیکس کرتی ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کوئی ذکر نہ کریں, آپ بس بیٹھ جائیں اور آپ وہاں کی ہوا میں سانس لیں, حرم کی ہوا میں, حرم کے جو کمپلیکس کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر کوئی ڈپریشن, کوئی پریشانی ہے, آپ کا دماغ پرسکون ہوتا چلا جائے گا. تو ایروما تھراپی کے اندر عود کی خوشبو کو اینٹی ڈپریسنٹ میں بڑی اہمیت حاصل ہے. تو ہم لوگوں کو تو وہی بات ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد, تو وہ بات ہے. تو چلے نہ صحیح عود, موتیا چلا لو, موتیا بھی بڑا اچھا ہے, ہماری لوکل خوشبو ہے نا, بڑی میٹھی خوشبو ہے. خس کی خوشبو بڑی اچھی ہے, اس کا اہتمام کر لو. سندل کتنی خوبصورت خوشبو ہے. کیوڑا, ہم لوگوں کو تو کھانے سے سوا کچھ پتہ ہی نہیں نا, لہذا کیوڑا بھی ہم نے ڈالنا تو صرف کھانے میں ڈالنا. اتنی خوبصورت خوشبو ہے کیوڑا, اتنی خوبصورت خوشبو ہے, اور ہمارے یہاں ارزاں ہے. مگر ہمیں یعنی کہ صرف اتنا پتا ہے کہ کھیر پانا ہے, زردے میں ڈالے زردے نہیں پتا ہے. کیونکہ ہم صرف کھانے والے لوگ. کیوڑا خوشبو ہے, کیوڑا کپڑوں پہ لگایا جاتا تھا. جی جی, زعفران عربوں میں تھا, ہمارے یہاں زعفران بہت ریئر تھا, ہمارے یہاں کیوڑا بہت ارزاں تھا. تو کیوڑا بطور عطر استعمال ہوتا ہے, بہترین عطر ہے. کتنی خوبصورت خوشبو ہے اس کی. تو کوئی بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, پورے گھر میں خوشبو جی بالکل ہو جاتی ہے. ہاں, اور اس پر مت بھی ہے کہ کیوڑا کے پھول مہکتے ہیں تو سانپ نکلتے ہیں اس کی خوشبو. پتہ نہیں, ویسے مت ہے, میں بات برائے بات کر رہی ہوں. تو آپ یہ کہہ رہی نا خوش پھولوں پہ ڈال دیں, تو پھر سانپ آ گیا تو میرا ذمہ توش پوش. ویسے پورے گھر میں کسی بھی چیز میں آپ کسی بھی طرح سے خوشبو کا اہتمام کریں, اپنے گھروں میں بھی خوشبو کا اہتمام کریں. گرمیوں موتی کے پھول ڈیلی توڑ کے نا سرانے رکھ کے سوتی, اتنی اچھی خوشبو آتی ہے ساری. ماشاء اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرو. سب سے اچھا گھر اللہ کا گھر ہے, اور وہاں پر خوشبو کے اہتمام کا حکم دیا, تو اپنے گھروں میں بھی کرو. اور ہمارے گھر بھی تو مساجد ہیں. اللہ نے کہا نا تمہارے گھر جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی مساجد ہے. بالکل, میں بھی جلاتی ہوں. ہاں, پہلے فوجی اگربتیاں لوگ جلاتے تھے, اچھی قسم کی اگربتیاں بھی جلا سکتے ہیں, مقصد تو خوشبو کرنا ہے. تو لہٰذا مسجدوں کو آباد کرنے میں دو چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی ہے, اور ایک تو اللہ نے خود کی ہے, صفائی کی تو اللہ نے خود کی ہے نا. اللہ نے کہا میرے گھر کو صاف رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا مسجدیں سادہ ہو مگر مسجدوں میں روشنی کا اہتمام کرو, اور مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام کرو. تو مسجدوں میں تو خوشبو کا اہتمام یوں ہونا چاہیے, جو حرم میں خوشبو ٹکی ہوتی ہے نا, وہ جلا جلا کے نہیں کرتے, لگا لگا کے کرتے ہیں. وہ کارپیٹوں پہ لگاتے ہیں, وہ پردے تو ہے نہیں لیکن غلاف کعبہ پہ لگاتے ہیں. جہاں جہاں کوئی میٹر ہے نا جس پہ لگا سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر خوشبو مل دیتے ہیں, تو وہ پھر خوشبو رہتی ہے. تو لہٰذا گھروں میں بھی پردوں وغیرہ پہ خوشبو لگانی چاہیے, اس سے خوشبو رہتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. جی, اولئک ما کان لہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جائز نہ تھا ان کے لیے, ان یدخلوہا, وہ داخل ہوتے مسجدوں میں, الا خائفین, مگر ڈرتے ہوئے. الا شرط ہے, دیکھیں اولئکا, یہ وہ لوگ ہیں, ماں نہیں کانا تھا, لہم ان کے لیے, ان کے یدخلوہا, وہ داخل ہوتے. یدخلونا تھا یہ لفظ, ان نے اس کو نصب دے دی اور یدخلو کر دیا. ناصبہ مضارع ہے ان, ہا زبر ہے, سوری ہا جو ہے ضمیر ہے, تو یدخلو کے ساتھ ضمیر آئی. ان یدخلو کہ وہ داخل ہوتے, الا مگر خائفین, ڈرتے ہوئے. ان لوگوں کو جائز نہیں تھا مساجد میں داخل ہونا, مگر یہ کہ یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. کون؟ سارے. جب مسجد میں داخل ہو اللہ کا خوف دل میں لے کر داخل ہونا. اللہ کہتے ہیں انسانوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہو, مگر یہ کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہو. مگر یہ اتنے بے خوف ہیں کہ مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں کو بگاڑتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے گھر کو بگاڑتے ہیں. بنیادی طور پر مساجد میں جب ہم جائیں تو خوف خدا دل میں ہو, یہ رول سب کے لیے. یہاں پر خاص اس گروہ کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے, اوپر سے اگر آپ ریلیونٹ کرتے ہیں, اگر آپ صرف اتنا حصہ لیں, اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, تو بیسیکلی ہر بندے کو خوف خدا ہونا چاہیے. لیکن یہاں جب ہم پوری آیت کا جب لیں گے, یعنی کہ سیاق و سباق,
تو اس سے مراد اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو مسجدوں کو اجاڑتا ہے. اب اجاڑنا کسی بھی شکل میں, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ بھی مسجد کو اجاڑا ہے جو اپنے بھائی کو کہتا ہے آج گھر ہی پڑھ لے تو نماز, گھر بھی نماز ہو جاتی, وہ بھی تو اجاڑ ہی رہا ہے نا. ایک نمازی اور کم کر دی ہے 5-6 میں سے, 5-6 ہی ہوتے ہیں آج کل. وہ بیوی بھی جو کہتی ہے ہر نماز کے لیے اٹھ کے تم مسجد میں چلے جاتے ہو, میں اب گرم گرم روٹی ڈال رہی ہوں یہیں پہ پڑھ لو نماز. وہ ماں بھی جو کہتی ہے اتنی گرمی میں تو ابھی یونیورسٹی سے آئے اب تم مسجد جاؤ گے, گھر بھی پڑھ لو نماز, بہت دھوپ ہے. یہ سب بھی مسجدیں اجاڑ رہے ہیں. فرق بڑا آ گیا نا. ایک دیکھیے وہ مائیں تھی جو اپنے بیٹوں کو کہتی تھی کہ جب جہاد پہ نہیں گئے یا تم جہاد سے لوٹ آئے تو ہم تو تمہیں معافی نہیں کریں گے. اور ایک ہم مائیں ہیں جو ہم کہتی ہیں او ہو پیر میں درد ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو, کھڑی ہو کے کیوں پڑھ رہی ہے. یہ تو ہمارے حال ہے. تو پھر جیسی ہم نکمی مائیں ہیں ویسی ہم نے پروڈکشن نکمی دی. تو ہر وہ بندہ اس میں شامل ہے جو اللہ کی مساجد کو برباد کر رہا ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسجدوں میں مجمع لگا کر بیٹھے ہیں مگر ذکر غیر اللہ کا کر رہے ہیں. مسجدوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے غوث اعظم سے مانگو. مسجدوں میں بیٹھ کر نعرے لگا رہے ہیں, انہی کے چل رہے ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہیں. وہ بھی ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور اسی کو دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی آپ نے مساجد کبھی نہ کبھی خطبے سنے ہوں گے, آپ مجھے بتائیں کتنی مسجد میں کبھی آپ نے بیسک موضوعات, وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, صف بنانے کا طریقہ, غسل کا طریقہ. مجھے اس مسجد میں ہوتا ہے ریاض, ہم جاتے ہیں نا موقع کی مناسبت سے, اور یہ بہت ہر اچھی بات چھوٹی ہے. باتیں ہر دفعہ. مسکین پورہ کے قاری صفدر صاحب کو میں نے دیکھا وہ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں ان کے خواتین بتاتی ہیں نا تو ماشاءاللہ انہوں نے طہارت کا موضوع شروع کیا, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ. تو وہ مجھے بتانے لگی باجی سارا وہی بتایا جو آپ نے بتایا. میں کہ کیونکہ ہم نے ایک ہی کتابیں پڑھی ہیں قرآن و سنت, نہ انہوں نے خود سے بتایا نہ میں نے خود سے بتایا. تو وہ یعنی بڑی انہوں نے یہ ماشاءاللہ بتایا, نماز کا طریقہ بتایا. تو وہ مجھے خاص طور پر خواتین نے کہا کہ انہوں نے وہی دعائیں باجی کہیں جو آپ ہمیں پڑھنے کو کہتی ہے. میں نے کہا بھیا بات وہی ہے, وہ بھی نماز نبوی سکھاتے ہیں, میں بھی نماز نبوی سکھاتی ہوں. نہ وہ بابا جی کی نماز سکھاتے ہیں نہ میں بابا جی کی نماز سکھاتی ہوں. تو ماشاءاللہ یعنی کہ انہوں نے پوری نماز اور اس کے ہر ایک حصے کو واضح کیا. تو انہوں نے اس پورے موضوع کو لے کر چلے. رمضان میں روزے کے مسائل انہوں نے ڈسکس کیے, رمضان سے پہلے کیے بلکہ. تو یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے وہ لے کر چلے. اتنا بڑا آپ کے پاس مسند ہے, اتنا بڑا سٹیج ہے آپ کے ہاتھ میں, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کو یوز کس لیے کر رہے ہیں؟ فلانا لوٹا فلانا بھابی, یہی کچھ کرنے کے لیے. ہاں جی ہاں جی. اور اقبال کہتے ہیں نا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن, کہ مسجدوں کے ممبر عقابوں کے تھے, اب اس پر کوے بیٹھے, زاغ کوے کو کہتے ہیں. تو کائیں چلتی رہتی ہے. تو رمضان میں پچھلے سال بھی پتہ نہیں ادھر سے آواز آ رہی تھی یہ سامنے والی مسجد سے, تو اللہ ہدایت دے, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 27ویں رات کو بیٹھ کر وہ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلانے گستاخ رسول ہیں, فلانے بھی گستاخ رسول ہیں, فلانے بھی. بھئی آج تو کوئی ڈھنگ کی بات. پہلی بات تو یہ کہ 27 رمضان کی رات میں تم کس بات کا میلہ لگا کر بیٹھے ہوئے؟ پرسنل عبادت کی رات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبے دیے اس رات میں بیٹھ کے؟ جو لوگ آئے ان کو اللہ کی بندگی کرنے دو. دوسری بات, رات کے 2:30 بجے تک وہ اللہ کے بندے بولتے رہے, ایک جائے اور دوسرا ہے, اور پھر باتیں کیا کر رہے ہیں؟ تیری غیبت, یہ غیبتیں نہیں, غیبتیں ہیں نا, تیری غیبت میری غیبت, تجھ پہ کفر مجھ پہ کفر, ان باتوں میں لگے ہوئے. آج کی رات تو ان کو چھوڑو, ان کو عبادت کرنے دو, چھوڑ دو. تو وقت ضائع بیچاروں کا کر رہے ہیں. ہماری مدن اتنی آواز ہوتی ہے 12 بجے تک, میں کہتی ہوں ان کا ہی ہوتا ہے, اتنی دیر تک بولتے رہتے ہیں. اصل مقصد ہے پتہ ہی نہیں کہ میرا عاشق تھا, عبادت تھی, لوگ پھر صبح روزے بھی رکھ رہی ہیں سارے, اس وقت 12 بجے تک پھر وہ بولتا ہے. اس مسجد کے جمعہ میں بازی انہوں نے پورا یہ معراج شریف کا واقعہ پڑھایا ڈیٹیل. کس مسجد میں؟ یہ ریاض میں. اچھا, بڑا اچھا انہوں نے بہت اچھا کیا بتایا, مگر انہوں نے یہ بتایا کہ معراج شریف نہیں ہے. ہاں بڑی مہربانی اگر انہوں نے بتایا. نہیں واقعی مہربانی. بھائی جو آج کل حق بات کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر, سلیوٹ ہے اسے, ہیٹس آف ٹو ہم, کیونکہ کئیوں کو تو نوکریوں سے نکال دیں گے.
تو بڑی مہربانی اس بندے کی جو مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہے اور پھر وہ سچ بات بتا رہا ہے. شکر گزاری ہے ہماری ان کے لیے. انہوں نے بتائی ساری رسمیات فاؤنڈیشن. تو اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے جی. ہر وہ بندہ جو مسجد کو بگاڑ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اسے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ڈرنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک عذاب دے دیتے کہ آپ کے گھر میں آئے اور کوئی آپ کے گھر میں کوئی بھی خرابی چیزیں بگاڑنی شروع کر دے، آپ روکیں گے نا، آپ مار بھی سکتے ہیں، آپ پنشمنٹ دے سکتے ہیں اسے. بالکل اسی طریقے سے اللہ کے گھر کو خراب کرو، اللہ وہیں پر عذاب بھیج دے، کیا کر سکتے. تو اللہ کہتے ہیں ڈرنا چاہیے انہیں. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. مسجدوں کو برباد کر دینے والے، اور اس سے مراد تاتاری نہیں ہے، اس سے مراد یہود بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی کافر، ان کا انجام تو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے. اگر جیسے بابری مسجد کو توڑا ہندوؤں نے اور اب وہاں رام مندر بنا دیا، یہ آیت ان کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے، ان کا تو پہلے ڈیسائیڈڈ ہے، وہ تو ہے ہی کافر. یہ تو مسلمانوں کے ان گروہوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی مساجد کو برباد کرتے ہیں. کیسے برباد کرتے ہیں؟ مسجد کا ذکر ہے، مسلمانوں کی بات ہے. مسلمان کیسے برباد کرتے ہیں؟ مسلمان تو مسجدیں نہیں توڑتے، مسلمان مسجدوں کو برباد کر کے خانقاہیں آباد کرتے ہیں. مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور اگر مسلمان چار اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر قواریت لے کر بیٹھ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں. یہ ساری مسجدوں کی خرابی کی شکل ہے. اور جس گروہ کو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کفار مکہ. انہوں نے تو کعبے کو آباد رکھا ہوا تھا، مگر انہوں نے کعبے کو جس بنیاد پر آباد کیا تھا وہ بنیاد مسجد کی آبادی کی بنیاد نہیں. اسی لیے اللہ نے ان پر یہ غضب کی بات کی. تو تعداد کافی نہیں ہے، تعداد کو حق پر جمع ہونا ہوگا. آپ آج مسجد میں بیٹھ کر میلادیں پڑھنی شروع کرتے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی. آج میں یہاں پر 11ویں کا ختم رکھ لوں، تسی عورتاں پوریاں با کے دسے ہو. میں لہذا بات تعداد اکٹھی کرنا نہیں ہے، حق کے اوپر مسجد کو قائم کرنا. تو یہ اس آیت کا براہ راست مخاطب کفار مکہ تھے جو مکہ کے کعبے کے متولی تھے. اب وہاں سے آپ خود ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کی ملکیت ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ ادھر ہی پاؤ گے. تو نہ اللہ مشرق میں قید ہے نہ مغرب میں، ساری کائنات اس کی ہے. سمتیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عبادت میں حسن آ سکے. اللہ کدھر ہے؟ اللہ ہر طرف. ان اللہ واسع علیم، وہ تو وسعت والا ہے، وہ تو علم والا ہے، وہ جانتا ہے. پہلی بات وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ سب جانتا ہے. آپ کیوں آئے ہیں، میں کیوں بیٹھی ہوں، وہ سب جانتا ہے. تو پھر نیتوں پر اعمال ہے. ابھی ہماری پیاری بلقیس آپ آج آئی نہیں ہے، تو بیمار بہت زیادہ تھی پچھلے مہینے، ان کے لنگز میں پانی پڑ گیا تھا، اس سے کافی زیادہ تکلیف میں رہی، تو ہیلتھ اور ڈاؤن ہو گئی. تو مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگی کہ میں نے صدقے کے کچھ پیسے دینے ہیں، میں رمضان میں دیتی ہوتی ہوں، تو پتہ نہیں میں رمضان تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو اگر میں اب دے دوں تو اللہ مجھے رمضان والا ثواب دے گا. میں نے کہا باجی انما الاعمال بالنیات، ہے نا، یعنی وہ رمضان سے پہلے صرف اس وجہ سے دینا چاہتی کہ شاید میں نہ رہوں تو میں یہ آخری صدقہ اپنے ہاتھ سے کروں. تو میں نے کہا اللہ آپ کو رمضان والا ہی ثواب دے گا، اس کو ثواب دینے میں کمی تھوڑی. تو بس بات وہی ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے، تو نیتیں جانتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، وہ اجر دے دے کر نہیں تھکے. تو جتنا کرے تھوڑا کرے، نیت سے کرے، خلوص کے ساتھ کرے. وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن خلوص کے ساتھ. اخلاص بہت محبوب ہے اس رب. تو اخلاص کے ساتھ جتنا کر سکے اتنا کرے، وہ اس پہ راضی ہو جائے. اور واسع، وہ وسعت والا ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ اتنا تھوڑ دلا نہیں ہے کہ تم میری طرف کمر کر کے بیٹھے ہو تو میں ناراض ہو جاؤں گا. دنیا میں تو ہم یہی کرتے ہیں نا، ہم انہی باتوں پر ایک دوسرے کو جو ہے اسیس کرتے ہیں کہ اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے ٹائپ. اللہ کریم جو ہے وہ ہمارے پورے معاملے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے بارے میں فیصلہ صادر فرماتے ہیں. لہٰذا اس کے ہاں بہت وسعت ہے، بہت گنجائش. اتنی گنجائش ہے کہ
کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے نا فرعون کے پاس تو کہتے نرمی سے بات کرنا موسیٰ، شاید مان جائے. حالانکہ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون نے نہیں ماننا؟ کتاب تقدیر تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے علم سے پہلے لکھ چکے ہیں نا سارا کچھ. تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا فرعون نے نہیں ماننا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا ڈوبنا ہے اس نے؟ پتا تھا نا. مگر پھر بھی اللہ نے کہا نرمی سے بات کرنا موسیٰ، ہو سکتا ہے مان جائے. اس کے ہاں اتنی وسعت ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اور موسیٰ سے بھی کہا موسیٰ میں تو اپنے سوا کوئی رب نہیں جانتا. اس کے لیے اللہ کہہ رہے نرمی سے بات کر. اس کے ہاں اتنی وسعت، اتنی وسعت. تو اس وسعت والے رب کو چھوڑ کر کہاں ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا؟ کہیں نہیں جانے کی ضرورت. ہمیں ہمارا ایک رب کافی. اللہ فرماتے ہیں وما کفا ربک للعبد، کیا بندے کو تیرا رب کافی نہیں ہے؟ تو ہمیں کافی ہے نا، ہمیں کافی ہے. وہ ایک رب کافی ہے، اس کی رضا کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے. اور اگر کسی معاملے میں مدد نہیں آتی، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ دعا مانگتے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بیماری لے لے، سر درد ہے، آپ دوائی کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، نہیں جا رہے، پھر دوسرا خدا ڈھونڈ دیں. نہیں، ہم اپنے رب کے رب ہونے سے راضی ہیں. رضیت باللہ ربا، ہم اپنے رب کے رب ہونے سے راضی ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ اچھے حال میں رکھے وَلَكَ الْحَمْدُ، وہ برے حال میں رکھے وَلَكَ الْحَمْدُ. اس سے یہ تو کتوں سے بھی نیچے کا لیول ہے. مالک کتے کو کھانا کھلاتا ہے نا تو غصہ آتا ہے، پیٹ دیتا ہے، تو کتا تب بھی چون چون کر کے بیچارہ وہیں بیٹھا رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کتا مالک بدل لے؟ کتے کا لیول ہے یہ. ایک انسان میں اتنی بھی وفا نہ ہو، اس سے بھی گئے گزرے ہیں ہم. ہلاکو خان چنگیز خان کا بھائی تھا، اور بغداد کی حکومت ہلاکو خان کے سپورٹ تھی. ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا جوگی خان. جوچی جو ہے وہ چنگیز خان کا بیٹا تھا، اس کا جوگی نام تھا. آگے اس کا بیٹا تھا، یعنی کہ ہلاکو خان کا پوتا تھا. تو وہ شکار کھیل کر آیا. بغداد میں مسلمانوں پہ بڑے سخت حالات تھے. پھر یہ لوگ مسلمان ہوئے، بنیاد کہاں سے پڑی؟ تو مجھے کتے سے یہ بات یاد ہے، یہ سچ مچ کا واقعہ ہے. تو عالم تھے، مولانا عبد الکریم نام تھا، عالم تھے، مدرسہ تھا، چلاتے تھے، پڑھاتے تھے بچوں کو، داڑھی تھی لمبی. تو وہ گزر رہے، وہ آئے تھے ملنے کے لیے حاکم سے، ہلاکو خان کے بیٹے سے. تو انسلٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ہیٹڈ تھا مسلمانوں کے لیے، تو وہ جو ہے انسلٹ کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، باری آئے گی تو بلائیں گے. تو کھڑے تھے بیچارے، انتظار میں کھڑے تھے. تو ہلاکو خان کا پوتا جو ہے، حاکم کا بیٹا جو ہے، وہ شکار کھیل کر آیا، تو اس کے ساتھ اس کے کتے تھے. تو اس کو مذاق سوجا داڑھی دیکھ کر. تو کہنے لگا کہ اتنا تو بتاؤ شیخ، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم کے بال اچھے؟ تمسخر کیا. انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. انہوں نے کہا اگر میں اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اور اگر یہ کتا مجھ سے زیادہ اپنے مالک کا وفادار ہے تو اس کی دم کے بال میری داڑھی کے بالوں سے بہتر. اتنے سنجیدہ آنسر پر وہ حیران ہو گیا. یہ نہیں، اس کو حیرت ہوئی، اس نے بلایا، بات چیت کی. پھر وہ بات چیت اتنی بڑی، ڈسکشنز اتنی فریکوینٹ ہونے لگی ایک عالم کی حیثیت سے ہی نہیں. وہ بھی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تاتاری جو تھے نا وہ جاہل تھے. وہ جاہل نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے. ان لوگوں کی اپنی ایک تہذیب تھی. جنگلی وحشی اس معنی میں تھے کہ صحرا کے لوگ تھے. تو بہرحال، اور اب تو تیسری جنریشن آ گئی تھی، تو پڑھ لکھ گئے تھے، شاعری ہو گئے تھے اب تو یہ لوگ. تو اس نے پھر ڈسکشنز شروع کی، اور ان ڈسکشنز کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہوا، اس کا باپ مسلمان ہوا، اور پہلے پوتا مسلمان ہوا، پھر بیٹا مسلمان ہوا، اور پھر بغداد انہی کے ہاتھوں مسلمان حکومت میں ہے. اور پھر وہیں سے آپ یہ دیکھیں، یہ پھر مغلئی خان مسلمان ہوا، چنگیز خان کا بیٹا، اور یہ مغل حکومت، مغل نسلیں پھر اسی سے چلی. چغتائی خان کا بیٹا مسلمان ہوا، اور آج چغتائی بڑا نام ہے نا، نسل ہے نا. چغتائی لیب بھی ہے. چغتائی اصل میں چغتائی ہیں تو منگول ہی نا، سارے یہ سارے منگول ہیں.
اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے صرف کہ وفاداری اتنی تو ہو جتنی جانوروں میں ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ 4 دن کوئی دعا پوری نہ ہو تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی کچھ، تو ہم تو رب بھی بدل لیتے ہیں، ہم تو بابو کے پاس چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ سب بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. یہ تو ویسے ایسی کتے سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، لیکن بات یہ ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، ڈالی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو میں تو یہ کہتی ہوں، ملت، اقبال نے تو سیاسی اعتبار سے کہا ہے، میں دینی اعتبار سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہ رب ہے، وہ جس کو جس حال میں چاہے آزمائے. وہ حضرت ایوب کو 18 سال مصیبت دے کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا عروج دے کر بیمار ڈال دیتے ہیں. وہ مالک ہے، وہ جس کو جیسے چاہے ٹیسٹ کرے، اس کی مرضی. ہم اس کے ہاتھ کی کریشن ہے، ہم اس کے کن کی تخلیق ہے، ہم اس کا حکم ہے، اور ہم ہیں کیا؟ تو جب ہم اس کا محض ایک حکم ہے، ہم محض اس کا ایک کلمہ کن ہے، تو ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی خواہش کا کیا یعنی وجود ہو سکتا ہے؟ بس نارمل خواہشات آپ پوری کریں، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں، آپ کے رب نے دیا ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں کریں، کپڑے پہننا چاہتے ہیں پہنیں. لیکن زندگی میں کب آسانی آئے گی، کب مشقت آئے گی، اسے پتا، اسی کا فیصلہ چلے گا. لہٰذا دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ وائنڈ اپ کر رہے تھے، اللہ نے بیمار کر دی، اور ایسی بیماری کی آزمائش آپ پر آئی کہ کسی دم درود سے فرق نہیں پڑا. آپ کی زبان سے دم نے اثر نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. کیوں؟ اس کی تقدیر. اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جی میں نے فرق ہی کیوں نہیں پہن دے. وہ رب ہے. رضیت باللہ ربا کہنا بہت آسان ہے، ماننا بہت مشکل. راضی با رضا ہونا کیا ہے؟ جو میرے رب کی رضا ہے میں راضی ہوں. پھر یہ آتا ہے نظر ابراہیم میں، ہے نا، کہ ابراہیم کو اللہ 72 سال کی عمر میں بیٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، جانور بھی نہیں. اور 12 سال اگلے اللہ روز جبرائیل آ رہے ہیں، اللہ کوئی پیغام نہیں بھیجتے کہ بچہ زندہ ہے کہ مر گیا. اور ابراہیم سوال نہیں کرتے جبرائیل سے کہ جبرائیل میرے بیٹے کا کیا ہو، کیونکہ اللہ نے جب بتانا ہوگا بتا دیں گے. میرے رب کی رضا اس کا مال تھا، اور 12 سال بعد ملواتے ہی ہیں تو پھر آ جاتا ہے بھائی ذبح کر دو. ابراہیم اس پر بھی اف نہیں کرے. یہ ہے راضی با رضا. یوسف کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، فائنانس منسٹر اس کو پال لیتا ہے، وہ خود فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں، وہ اپنے باپ کو پیغام نہیں بھیجتے. ان کو تو پتا تھا ان کے ابا کا ہے، ابا کا نہیں پتا تھا نا. یوسف کو تو پتا تھا. کیوں یوسف نے کوشش نہیں کی؟ ہاں، چپ چاپ بیٹھے رہے. یوسف کیوں انتظار نہیں انتظار میں بیٹھے رہے؟ اللہ کی رضا. جب میرے رب کا حکم آئے گا تب. دعائیں مانگتے رہے، باپ کے لیے تڑپتے رہے، باپ ان کے لیے تڑپتے رہے. لیکن آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اس وقت، یوسف نہیں تھے ابھی، یعقوب تھے. یعقوب کے پاس جبرائیل کتنی بار آتے ہوں گے؟ نہیں بتایا. 32-33 سال نہیں بتایا اللہ نے کہ یوسف کہاں ہے. اور یعقوب دعائیں مانگتے رہے. ہمیں 2 دن مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم آفت اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھیں 32 یا 35 سال یوسف دور رہے ہیں، اور 32-35 سال وہ نبوت کا کام کرتے رہے ہیں، جبرائیل آتے جاتے رہے ہیں. اور اس ایک جواب کا، اس سوال کا کہ اللہ میرا بیٹا ملا دے، اللہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، کوئی جواب نہیں ملا. مرضی ہے اس کی. جی جو آپ نے بات کی نا، میرے یہ دماغ میں سوال ہر دفعہ آتا جاتی ہے، آپ یہ کرواتے دورہ قرآن میں بھی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں کہا. تو آج اس کا جواب جب تک وہ نبی کے بیٹے تھے، حالانکہ رو رو کے آنکھوں کا نور بھی، ہاں ان کی رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، واقعی چلی گئی. باپ کا نہیں انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو کہ بھی ان کو بھی ساتھ لے گا، یا میرا سلام ہی کہہ دیجیے گا، کچھ نہیں کہا.
हाँ, वो इस वजह से फौरी तौर पर वो वालिद को बुलाते तो उनको शक पड़ जाता, वो भी बताना नहीं चाहते, वो अपने भाइयों को टेस्ट करना चाहते थे, थोड़ा सा टफ टाइम देना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार था, अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। वरना इससे बहुत पहले जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकाला गया है और डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, क्या फाइनेंस मिनिस्टर एक खत लिखकर एक सवार के हाथ मैसेज नहीं भेज सकते थे किन्नान कि वहां जाओ, किन्नान की फलां बस्ती में? क्योंकि यूसुफ 7-8 साल के थे जब, या 9 साल के थे, इनके 7 से 10 साल के दरमियान उनकी उम्र थी जब कुएं में डाले गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह अपना पता ठिकाना पता था, और याकूब अलैहिस्सलाम कोई गुमनाम आदमी नहीं थे, तो वो एक हरकारा नहीं भेज सकते थे कि जाओ जाकर मेरे अब्बा को इतला दो कि मैं यहाँ हूँ और जिंदा हूँ और मौजूद हूँ। यूसुफ भी दुआएं मांग रहे थे, याकूब भी मांग रहे थे, मगर उनको तो पता था कि अल्लाह देखे क्या करते हैं, और यूसुफ को भी ये पता था कि वो नबी होने वाले हैं, ख्वाब की ताबीर तो तभी मिल गई थी, सब बाप ने बता दी थी, तो उनको अल्लाह की तरफ से इज़्न नहीं मिल रहा था, लिहाजा वो भी खामोश थे कि जब अल्लाह का हुक्म होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं अपनी मर्जी से इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो फिर जब अल्लाह भाइयों को लाए तो लाए, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी फैमिली को यानी कि इकट्ठा कर लिया माशाल्लाह। लेकिन आप देखें इतने साल, इवन इसके बाद भी जब सब मामला सॉल्व भी हो गया, अल्लाह ने नहीं मैसेज भेजा, अल्लाह की मर्जी, खुशबू पहुंचा दी, है ना, काफिला मिस्र से चल रहा है, खुशबू भी पहले नहीं पहुंची, और जब ये मसला भी हल हो गया तो अब अल्लाह को पता था ना मैसेज आ रहा है, लेकिन अल्लाह ने सरप्राइज देना था, अल्लाह ने सरप्राइज दिया, अल्लाह ने कहा जा जिब्राइल बताया, हजरत इब्राहिम को बता दिया ना कि आपको बेटा होगा इसहाक, लेकिन नहीं बताया, नहीं बताया, अल्लाह की मर्जी को जैसे चाहे करे ना, उसने अपने बंदे को सरप्राइज दिया 32 साल बाद, 35 साल बाद, तो उनको वहां किन्नान में बैठे खुशबू आ गई यूसुफ की, और कहने लगे मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही, मुझे पता है तुम लोगों को लगेगा मैं पागल हो गया, लेकिन मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह ने खुशबू पहुंचा दी, जिब्राइल को बताने की लिए तक नहीं कहा। अब उस वक्त जब बेटा आया है और उसने आकर बताया है, तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम को सरप्राइज मिला। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? वो जैसे चाहेगा वो वैसे हमें डील करो। बनाई है ना, यदि वो कहत पड़ा, वो सारा ये हुआ, तो उस आजमाइश से खैर ये नहीं थी, वो मिल गए। और आप देखें कि रोज जिब्राइल आ रहे हैं और जिब्राइल जवाब ला रहे हैं, वही ला रहे हैं, मगर जिब्राइल इस सवाल का जवाब नहीं देते। ये पता चला हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये मेरी बेटी कि हमारा मालिक हकीकी अल्लाह है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, मानो या ना मानो वो करवा के छोड़ेगा। लिहाजा आप देखिए दो बातें हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने माना, वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। हजरत यूसुफ के भाई ने नहीं माने कि यूसुफ को कोई बर्तरी नहीं है, फिर भी यूसुफ की बर्तरी हुई, है ना, फिर एंड पर मान गए थे, तौबा कर ली थी, लेकिन बात ये है आप माने या ना माने वही हो। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लोगों अल्लाह के फैसले मान लो, नहीं मानोगे मनवा लिए जाओगे। और हदीसे कुदसी है कि ए मेरे बंदे, एक तेरी तलब है और एक मेरी तलब है, अगर तू मेरी तलब को कबूल कर लेगा मैं तुझे तेरी तलब भी दे दूंगा, और अगर तू मेरी तलब को कबूल नहीं करेगा तो होगा वही जो मेरी तलब है। बैठा रहा मैं तुझे तेरी तलब में परेशान कर दूंगा, थका दूंगा, होगा वही जो मेरी तलब है। तो जो अल्लाह चाहेंगे होगा वही। बात लोग तलब की जगह चाहत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मकसद ये है कि अल्लाह कह रहे हैं कि एक मैंने प्लान किया है, एक तुम्हारा प्लान है, मेरा प्लान पूरा होना है। अगर तुम मेरे प्लान पर चलोगे मैं तुम्हारी ख्वाहिशात भी साथ साथ पूरी करता जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अपने प्लान पे वजीद रहोगे, तुम थकते रहोगे, होगा वही जो मैंने करना है ना। तो यही होता है, एक मजाक की बात नहीं है, संजीदा बात कर रही हूँ, ये चीजों से समझ आती है। आपने अर्तुगरुल ड्रामा अक्सर लोगों ने देखा है, तो आप उसमें देखें हिस्ट्री तकरीबन ऐसी है, इन्होंने ड्रामाटाइज कर दी है ना, कि इतनी साजिशों के बाद आखिर में विनर अर्तुगरुल होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए लिखा हुआ था। लेकिन देखिए वो मेहनत भी करता है, नहीं, मेहनत तो शर्त है, मेहनत तो शर्त है, मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। हत्ता कि आपको नमाज का अजर भी मिलना है ना, तो नमाज पढ़ेंगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा।
اگر آپ کو ایک چیز میں کامیابی نہیں ملی تو کوشش مسلسل کرتے رہنا چاہیے. کوشش مسلسل ہونی چاہیے. آپ اپنی دو چیزیں کریں, ایک نیک نیتی اور دوسری پوری کوشش. جب یہ دو کام کریں گے اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور بدنیتی سے کر رہے ہیں, ہے نا, لہٰذا یہ تاریخ کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے تو بڑا اس کو اور طرح سے دکھایا, لیکن بہرحال سچ مچ تاریخ کا بہت بڑا کردار ہے سلجوق گورنمنٹ کا. سعادتین کوپیک, اس نے کم محنت کی ہے, تاریخ میں بہت محنت کی ہے, انہوں نے صحیح دکھایا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے, میں نے کہا نا کہ کہانی میں وہ جو چیزیں ایڈ کی ہیں نا, بچہ اغوا ہو جانا, بیوی اغوا, یہ انہوں نے ایڈیشن کیے ہیں تاکہ کوئی تڑکا تو چلے نا ڈرامے میں. لیکن یہ واقعی سچ ہے کہ سلجوق گورنمنٹ کو پیرالل جو چل رہا تھا نا اس وقت, وہ سعادتین کوپیک تھا, اس نے بہت محنت کی. پھر اینڈ پہ اس کو مروا دیا گیا. ارطغرل کے ہاتھوں انہوں نے مروایا ہے. ایکچولی اس کی موت مشتبہ نہیں کہ کس نے مروایا, مگر یہ تھا کہ گورنمنٹ نے مروا دیا, کہ پھر بادشاہ نے کہا کہ ختم کرو, ایسا معاملہ ختم کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تو وہ بھی بہت کر رہا تھا, لیکن کوشش بدنیتی پر تھی. وہ سلجوق گورنمنٹ ٹیک اوور کرنا چاہتا, نہیں کامیاب ہو سکا. تو ایک تو میں اس کی مثال صرف اس لیے دے رہی ہوں, یہ نہیں کہ یہ حتمی کوئی مثال ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے جس طرح انہوں نے دکھایا ہے. ارطغرل بھی جو تھے وہ اپنی ہی گورنمنٹ قائم کرنا چاہتے تھے, وہ الگ بات ہے, مسلمان گورنمنٹ تھی. ہاں وہ بھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ لوگ انصاف پر کھڑے تھے, سازشی نہیں تھے, اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور آگے ایک عظیم حکومت قائم ہوئی. لیکن اس کی مثال میں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ ڈرامے کی وجہ سے صحیح لوگوں نے دیکھا, تھوڑا سا نا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے, یہ اس وجہ سے میں دیتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, لیکن کوشش میں پہلی چیز نیک نیتی ہونی چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں ان سے بھی زیادہ ہے مثال, صلیبیوں نے بڑی کوشش کی. اپارٹ فرام دیٹ صلیبیوں نے واقعی بہت کوشش کی ہے. صلاح الدین ایوبی کے وقت سے بھی پہلے سے صلیبیوں نے جو کوشش شروع کی ہے وہ بہت عظیم تھی. جنرلی انہوں نے پیسہ بھی لٹایا ہے, انہوں نے بہت جانی نقصان بھی برداشت کیا. خالی صلاح الدین ایوبی نے جس جنگ میں یروشلم فتح کیا ہے اس میں اتنی اموات ہوئی تھی کہ لاشوں کو سمیٹنے اور دفن کرنے میں 3 مہینے لگے, اور لاشیں سڑنے کی وجہ سے وبا پھیل گئی تھی, جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہونے لگ گئے تھے یروشلم کے اور فلسطین کے, کیونکہ وہ ہوا کے اندر سرانٹ تھی نا. صلاح الدین ایوبی خود بھی بیمار ہوئے, پھر اسی سے بیچارے نے وفات بھی پائی. تو ایک خاص قسم کی بیماری پھیلی تھی. ناخن جو تھے نا وہ گوشت کے ڈیکمپوز ہونے کی وجہ سے ناخنوں سے سکن ہٹنے لگی اور ناخن وغیرہ نیلے ہونے لگے, اور اس سے ایک خاص قسم کے جرمز پھیلے تھے, جس پر بڑی ریسرچ بھی پھر ہوئی تھی. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی انہوں نے بھی کوشش کی, مگر وہ ناکام ہوئے. کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ ان کی کوشش غلط راستے میں. تو راستہ خیر کا چنیں, نیک نیتی رکھیں اور کوشش کریں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ مالک ہے. اگر نیک راستے پر کوشش کرتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے ناکام بھی ہو گئے تو کامیابی ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام, ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا ان پر, شہید کر دیے گئے, مگر وہ کامیاب ہیں. کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے غلبے سے پہلے جان دے دی, شہید ہو گئے یا خود مر گئے, تو وہ کامیاب ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کی کامیابی تو قیامت کے دن دیکھیں. تو دنیا میں ایک تو کوشش کرنی ہے, اللہ دے نوالا نہیں ہونا. سنیے کہانی اللہ دے نوالا, تے آلے نے کوئی نہیں دینا, جے چک کے منہ چھپاؤ گے تے کھاؤ گے. تے اللہ دے نوالا مائنس فارمولا. کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں. اتنا اللہ کام کے بارے میں سیریس ہے کہ حضرت مریم کو درد ذہ میں بھی اللہ نے خوان سے جا کر نہیں بھیجا. اللہ نے کہا مریم موقع تم کھڑی ہو کے توڑ نہیں سکتی, تنا تھا سپانا ہم کھجورے گرا دیں گے, مانگو گے نہیں تو تمہیں بھی نہیں ملیں گی کھجورے. تو لہذا اعلیٰ دینے والا کا فارمولا اسلام مانتا ہی نہیں ہے. محنت کریں محنت کریں. اس کے بعد دوسری چیز, محنت سے بھی پہلے ویسے بیسیکلی وہ پہلی ہے نیک نیت, اخلاص. صحیح راستے پر اخلاص کے ساتھ محنت کریں, کامیابی اللہ پر چھوڑ دیں, وہ مالک ہے, وہ ضرور کامیابی دے گا. تو میری بیٹی اللہ کی تقدیر غالب آئے گی, لیکن محنت کرنا شرط. اللہ کی تقدیر بھی ان کے لیے کام کرتی ہے جو محنت کرتے ہیں. بدر میں فرشتے اترے تھے نا, کس وقت اترے تھے؟ بدر کے دن میں کس ٹائم اترے تھے؟ عصر کے وقت. عصر کا ٹائم تھا. صحابہ خود بیان کرتے, عمر کہتے ہیں اور اکثر صحابہ بیان کرتے کہ عصر کا وقت تھا جب فرشتے اترے تھے.
یعنی کہ فجر سے عصر تک جنگ مسلمانوں نے لڑی، ثابت قدمی دکھائی، تب جا کر فرشتے آئے۔ اگر ثابت قدمی نہ دکھاتے، احد میں بھی تو فرشتے اترے تھے، پھر مسلمان جب بکھرے ہیں فرشتے کہاں گئے؟ واپس۔ تو ثابت قدمی، اخلاص، یہ کام کریں گے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ سب کی مدد کرتا ہے انشاءاللہ، نصر من اللہ و فتح قریب، لیکن ان کے لیے جو کام کرے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی۔